देखिए मैं एजुकेशन के खिलाफ क्यों हूँ. देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम absolutely against education. I'm all down for awareness. I'm all down for knowledge and wisdom. I'm absolutely against education. करियर स्विचिंग की जब बात आती है तो करियर स्विच आप करें लाजमी, क्यों नहीं कर रहे? मतलब कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी हदीस है, कौन सी आयत है कुरान की जहाँ लिखा हुआ है कि तुम बस जो तुमने शुरू किया वही तुम खत्म कर दो? कहाँ लिखा है? मुझे लाके दिखा दीजिए, मैं बात कर, मैं मान लूंगा, मैं उसके बाद कोई करियर नहीं छोड़ूंगा. वहां का बंदा क्यों, वहां की गवर्नमेंट क्यों पाकिस्तानियों को बुला रही है? वहां की गवर्नमेंट क्यों नहीं चाह रही? अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रही है बात, अब तो ध्यान से सुनिएगा. वहां की गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, all the first world countries, why don't they want the Pakistani or Indians or anybody as per se? ये क्यों चाहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, खराब रहे हालात? मैंने कहा खौफ, डर. हम बिल्कुल बेसिक्स पे जा रहे हैं ना. इस्लामिकली अगर इसको देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को दो डर बाय डिफॉल्ट दे के भेजा है. मेरा दिल ये पुकारे आजा, फिर देखें आप. मतलब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कहीं और मत जाए. तबाह हो रही है, मैं बता रहा हूँ. अभी हमने एक वो किया एक्सपेरिमेंट. हमने कहा कि ये वो लड़की की तस्वीर ली और अपनी तस्वीर ली, हमने उसका कोलाज बना के लगा दिया और हमने नीचे लिख दिया. देखा था मैंने, एंगेजमेंट भी बहुत कि 400 लाइक्स हा जाएंगे तो हम इसकी तरह डांस करेंगे. ओ भाई 1.5 घंटे में 800 से ऊपर चले गए. हमने वो जगह वो हटा दी हमने. अल्लाह माफ करे, देखना चाहते हैं. मतलब ये हो क्या? वो भी मेरा अल्लाह माफ करे यार, क्या टेस्ट हो गया लोगों का. अस्सलाम वालेकुम दारा शुक्र भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए. हाँ, पहले जैसे ही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है मजीद खराबियां पैदा हो चुकी हैं. खराबियाँ, हम इन्हीं खराबियों के बारे में बात करेंगे. बिल्कुल. तो देखें, ये पॉडकास्ट सिंपल सी बात है, हमने लास्ट जो भी डिस्कशंस की थी, काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में की थी. ये पॉडकास्ट उसका एक्सटेंशन हो सकता है. अपनी ऑडियंस के लिए बताता चलूँ कि ये जो साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये 48-47 आपकी कमर थी? 47 बैक इन 2019 एंड 20. तो मैं कहीं ना कहीं से हम लोग रैंडमली कनेक्ट हुए फेसबुक पे, वी गॉट टू नो ईच अदर. उसके बाद मैंने इनका, अब तकरीबन 2020 में फिर सर्जरी हुई इनकी, कार्डियक अरेस्ट हुआ इनको. उसके बाद से अब तक तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर अंदर इन्होंने माशाल्लाह वो चेंज किया अपनी ज़िंदगी में जो लोग 20 साल के बाद सोचते हैं ना कि यार अगले 20 साल लगेंगे शायद, तो नहीं, इन्होंने प्रूव किया कि अगले 20 साल का जो भी आपने अपने साथ मसले किए हैं वो आप 2 साल में या 2 महीने भी बेहतर कर सकते हैं. इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग अ डिसीजन. तो ये आपकी स्टोरी के बारे में, आपकी क्या स्टोरी है जिसने 2-2.5 साल में वो कर दिखाया जो आपने अपने पैदाइश से लेके कार्डियक अरेस्ट तक नहीं किया था? मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं. स्टार्ट फ्रॉम योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड. अच्छा, देखिए जो नॉर्मल पीले से स्कूल होते हैं ना, उधर से हमारी पढ़ाई हुई है. जो मैट्रिक की तालीम जो हुई है, पीले स्कूल जो होते हैं. अंग्रेजी तो नहीं बताते? नहीं, अंग्रेजी नहीं होते वो. पीले स्कूल मतलब ये होता है. तो आपकी अंग्रेजी नहीं बताती कि पीले स्कूल? उस तरफ हम आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये गुमान होता है कि अनलेस आपने O levels A levels किया हो तभी आप मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी में बात कर सकते हैं. नो, हम देसी लोग हैं, शपाटर वो नहीं होते. हमने मैट्रिक किया, उसके बाद हमने जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उधर से मैंने इंटर साइंस किया. उसके बाद मैंने बीकॉम किया. और बीकॉम करने के बाद किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और मैं इंग्लिस्तान की सरजमीन पे पहुंच गया. इंग्लैंड पहुंचने के बाद मैंने वहाँ से डबल मास्टर्स किया फ्रॉम लंडन स्कूल. और उसके बाद फिर आई वाज वर्किंग विद कंपनीज लाइक नेस्ले, यूनिलीवर, लॉयड्स TSB ग्रुप, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, क्वालिटी, इट्स अ होल लॉट चेन. उसके बाद आई एंडेड अप वर्किंग विद एजुकेशन सेक्टर इन मैनचेस्टर के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, उसके छोटे कॉलेजेस होते हैं. तो आई वाज डिप्लॉयड देयर. तो मैंने वहाँ कुछ 6-6.5 साल काम किया. आई वाज सीनियर लेक्चरर टुवर्ड्स असिस्टेंट प्रोफेसर. 2016 में मैं वापस आ गया. अच्छा, इस दौरान में कुछ ऐसे सानेहात हुए मेरे साथ जो कि मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ. अक्सर लोग ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करते. तलाक हो गई, बेटा मेरे हाथ से चला गया, किसी भी वजूहात की बिना पे. मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा उसकी वजह मेरी वजह, ठीक है. वो बेटा मेरे हाथ से ऐसे गया कि मुझे अक्सर ये बात याद आती है कि बुजुर्ग एक दुआ देते थे कि तो कभी इंसान को, दुश्मन को भी अल्लाह ताला औलाद का दुख ना दिखाए. क्योंकि आपकी एक औलाद है, आपने उसको कभी देखा नहीं है, कभी उसको पकड़ा नहीं है, छुआ नहीं है, तो there is some certain sort of hollowness in me which cannot be ever, that void cannot be filled, which is fine, you know. क्योंकि मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है. तो वो मेरे हाथ से निकलता है, वो शादी मेरी खत्म होती है, मैं साइक वार्ड में पहुंचता हूँ क्योंकि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की है. राइट. सो इट्स सिवियरिटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ. एक सिवियरिटी होती है ना, एक्सट्रीम लेवल की बात बता रहा हूँ कि जिसपे मैनचेस्टर में जो अपना NHS का जो वहाँ का हॉस्पिटल था, रॉयल इन्फर्मरी,
انہوں نے مجھے سیکشن کیا تھا فار 14 دن یا 22 دن, مجھے اس وقت صحیح سے یاد نہیں ہے, کہ میں پاگل خانے میں تھا among other پاگلس. ٹھیک ہے, وہاں سے جب حالات بہت خراب ہو گئے, میں پاگل خانے پہنچ گیا, سیویئر ڈپریشن which took my sanity away. مطلب میرے پیرنٹس کو یہاں تک کہہ دیا تھا ڈاکٹرس نے کہ یہ گون کیس ہے, ویجیٹیبل اسٹیٹ میں آ گیا آپ کا بیٹا, تو اب اس کو پرچون کی دکان پہ بٹھا دو جہاں پہ یہ چاول دال چینی بیچے, اور وہیں بس یہ اس کی زندگی ہے. تو طلاق ہوئی, میں پھر انگلینڈ واپس پہنچتا ہوں. چیزیں ابھی بھی سنبھل نہیں رہی تھیں کیونکہ میں اینٹی ڈپریسنٹس پہ چلا گیا تھا. سائیکوسس بیماری مجھے لگ چکی تھی, جو کہ دماغی بیماری ہے, جو کہ ابھی بھی ہے, اس میں کوئی مذاقی کی بات نہیں ہے, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات. اور پھر مجھے انہوں نے لائف لانگ میڈیکیشن کے اوپر ڈال دیا کہ اب آپ جب تک زندہ ہیں تب تک آپ کو دماغی دوائیں کھانی ہیں, وچ از اے فیئر ڈیل. اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار, اگر دماغی دوائیں میں کھاؤں گا تو مجھے لوگ نفسیاتی کہیں گے, پاگل کہیں, کہنے دیجیے. جو کہہ رہے ہیں ان سے بڑا نفسیاتی کوئی نہیں ہے. تو آپ کی بھلائی کے لیے, مطلب آپ کی اگر طبیعت خراب ہے, آپ دوا لے رہے ہیں, تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک سوشل پرابلم ہے, سوسائٹی کا ایشو ہے. تو 2015 میں پھر میری شادی ان سے ہوئی جو ان سے ابھی میری شادی قائم و دائم ہے. اچھا, ہاں, وہ بڑی عمر کی عورت سے میں نے شادی کی, جس میں انہوں نے کہا آپ نے بڑی عمر کہا تو اللہ معاف کرے, مجھے تو آپ نے ضعیف العمر بنا دیا, اتنی بڑی عمر بھی نہیں ہے میری. تو بٹ دیر از اے ایج ڈفرنس. صحیح. اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے, ان کو میں نے اپنی سرپرستی میں لے لیا. 2016 میں پھر پاکستان واپس آیا, اور 16 سے لے کے 20 تک وہ ایک سوئرل تھا, کیونکہ مجھے ظاہری بات ہے آپ کے خاندان کا ایک سرٹن پریشر ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارا وہ بھائی صحیح کر رہا ہے. یہ ایک بڑا چپتی ہوئی بات اب میں کرنے لگا ہوں کہ یہ بات اگر پہنچے گی میرے پیرنٹس تک اور ان تک تو یہ بڑا پنگا شروع ہو جائے گا. I don't really give a damn about that anymore. یہ ہر گھر کا پنگا ہو سکتا ہے بھائی. نہیں, it's fine. Sibling rivalry ہر گھر کا پنگا ہو سکتا ہے. You have to vocalize these things. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ ووکلائز نہیں کریں گے تو آپ وکٹم بن گئے, آپ نے ظلم کا ساتھ کرتا ہوں. میرے گھر میں بھی ہوا تھا, میں I'll be very vocal on the camera, اور میں اپنے کولیگس کو نوٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں میں siblings rivalry اس طرح کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. انسین. تو اس میں ان کا ایک تھا کہ نہیں دیکھو تمہارے چھوٹے بھائی نے اتنا کر لیا ہے, وہ اتنا کر لیا, تم نے نہیں کیا. یہ ذہن میں بجھے ہوئے جملے آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو اس وقت آپ چھن نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی بیگم لگی ہوئی ہے, 2 بچے لگے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی آپ کا فیوچر نظر نہیں آ رہا, آپ کی دماغی پرابلم کو کوئی سمجھ نہیں رہا, تو اٹس فائن. اب کمپیریزن بھی ڈرا کیا وہ تو اس کے اوپر تو مطلب ایک تو وہ تو ایک ایسا پرابلم ہے پاکستانی معاشرے کا. شوہر جو ہے وہ بیوی کو کمپیئر کرے گا سالی کے ساتھ, بیوی جو ہے کمپیئر کر دے گی شوہر کو اس کے دوست کے ساتھ. اب یہ جب اس طرح کے کمپیریزن شروع ہوتے ہیں, بڑے گھٹیا قسم کے کمپیریزن ہیں, بہت گھٹیا. خیر 2020 پہنچا, کووڈ ہٹ ہوا, میری جاب جو چل رہی تھی کالجز کے ساتھ وہ ختم ہو گئی, کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اس سینس میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کووڈ میں کئی سیلریز رک گئی تھیں, فیسیں نہیں آ رہی تھیں. اس وقت میں نے اور میری وائف نے مجھے پش کیا, اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے بزنس کرنا تھا, اینڈ یو کین ناٹ ایکچولی پرسو 9 to 5 اینی مور, یو ناٹ دیٹ بریڈ. ٹھیک ہے, میں نے اپنی کمپنی کی بنیاد ڈال دی, دارا شکو ایسوسیٹس, کیونکہ میں پبلک ریلیشن تو کر رہا تھا, انگلینڈ میں بھی کر رہا تھا, یہاں بھی کر رہا تھا. وہ چیز ٹریگر کی کیونکہ میں پھر اس کمپنی کے اندر ایک چیز لے کر آ گیا تھا. میں نے کہا یار میں بوفے نہیں لگاؤں گا ٹریننگس کا, اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن اسکلز. دیٹ از سم تھنگ that helped me develop myself to a point where I'm sitting right now in front of you and we're discussing some certain things. وہ چیز کمیونیکیشن اسکلس تھی, وہ میں نے اٹھائی, اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا. کیونکہ فاضل صاحب ہوتا کیا کہ جب آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں نا, آپ کس قسم کے بیج اپنے دماغ میں بو رہے ہیں نا, وہ بہت ضروری ہے. اگر میں اپنے آپ سے کہتا رہوں گا نا یار کیا مسئلہ ہے, عجیب مسئلے ہیں پاکستان میں, یہ مسئلے ہیں, میرے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے, میں بڑا پرابلم میں رہتا ہوں, کوئی میری سنتا نہیں ہے, نا انصافیاں ہوتی ہیں, آپ کا سب کانشیس ایکسیپٹ کرتا جائے گا اس کو. رات میں آپ سوئے خراب سوچیں لے کر اور آپ سو گئے, کلمہ پڑھ لیا آپ نے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں سو گیا. آپ کا سب کانشیس 8 گھنٹے تک ان سوچوں کے اوپر کام کرتا رہے گا. تبھی جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ ڈریڈ فل اٹھتے ہیں, خواب بھی ایسے آئیں گے, ڈریڈ فل اٹھیں گے, آپ کہیں گے بے یار کیا میں تو سب کچھ صحیح تو چل رہا ہے. نہیں, آپ نے اپنے آپ سے کیسے گفتگو کی ہے, اس نے پورے کا پورا پیراڈائم شفٹ کر دینا ہے. صحیح بات. 20 سال تک میں سیلف سمپیتھی کی طرف رہا کیونکہ ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں تھا. تو جب وہ چیز چل رہی تھی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہی صحیح ہوگا, کیونکہ وہ سوئل ہے. اس کے بیچ میں اگر آپ آ گئے نا فاضل صاحب, ارد گرد بھی وہی نظر آ رہا ہے آپ کو, تو پھر آپ کو اس میں مزہ آنے لگے گا. آپ رفیع کے دل ٹوٹے ہوئے گانے سن رہے ہیں, Misery Loves Company, oh love it, and you are absolutely enjoying that. You know for a fact that it's absolutely messed up, you can't stay there for long, but you are staying there. تو I started communicating with myself in a completely different dimension altogether. تو یہ تو آپ نے کمیونیکیشن اسکلس کا ایک ایسا ایسپیکٹ کھول دیا جس پہ میرا نہیں خیال کوئی بات کرتا, کیونکہ کمیونیکیشن اسکلس کون سی بڑی بات ہے. آپ اور میں باتیں کر رہے ہیں, کمیونیکیشن اسکلس کون سکھانے والی چیز کون سی ہے.
what's the big deal in it. تو آپ نے یہ جو بات کی ہے تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کوئی اور ڈائمینشن ہے کمیونیکیشن. یس دیکھیں کمیونیکیشن اسکلس کو اکثر لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں بولنے سے. ہاں ٹو تھنگس فات صاحب, یہ میں آپ کے سامعین کو بھی بتا رہا ہوں. بولنا ایک الگ چیز ہے, بات کرنا ایک الگ چیز ہے. بولنا اور بات چیت, بچے بولتے ہیں جس طرح لسننگ اینڈ ہیئرنگ والا فرق ہے. یس ایگزیکٹلی, بچے بولتے ہیں, جانوروں کی بولی ہوتی ہے, پرندوں کی بولی ہوتی ہے, گھامڑوں کی, جاہلوں کی بولی ہوتی ہے, وہ بولتے ہیں. عقل مند انسان سنتا ہے اور بات کرتا ہے. بگ فرکنگ ڈفرنس بٹوین دی ٹو تھنگس. اسی لیے بات چیت کے ایلیمنٹ کو قرآن میں بھی کہا گیا ہے. وہ میں نے آپ کے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. اس کی 5ویں آیت کے بارے میں بھی آج بات کریں گے. امیزنگ. تو وہ چیز پاکستان کو آپ سکھانے کے لیے جائیں, پہلی بات تو یہ کہ ہر کوئی یہاں پہ عقل کل ہے. وہ کہے گا اوہو میں تمہیں سکھا دوں گا. ہاں وہ کہے گا میں آپ کو سکھا دوں گا سر. میں کہوں گا تھینک یو ویری مچ سر, آپ سکھائیے. کیونکہ سیکھنے کا عمل جیسی ختم ہوتا نا فاتح صاحب, پھر اس وقت آپ کو قبر میں اتارنے کا آ گیا پیغام. سو کالڈ ایکسپرٹس, ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ, کوچز وغیرہ سب. دیکھیے بات یہ ہے, کوچ ہوتا ہے بھائی. بات یہ کہ المیہ یہ ہے پاکستانی سوسائٹی کا کہ جن کو سیکھنا چاہیے وہ سکھا رہے ہیں, جن کو پڑھنا چاہیے وہ پڑھا رہے ہیں, جن کو سننا چاہیے وہ سنا رہے ہیں. اور سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کو. سوال کرنا سکھایا نہیں کبھی. سوال کرنا کیسے سوال کرے گا وہ؟ جب 4 سال کی عمر میں نے سوال پوچھا تو مجھے تھپڑ مار دیا کہ تم یہ بے باکی کیا دکھا رہے ہو, اپنے باپ سے سوال کرو گے. تو آپ نے وہ حص کل کر دی نا بچے کی. صحیح بات ہے. جب بچہ پھر 25 سال کی عمر میں باس کے پاس پہنچتا ہے تو باس کہتا ہے کہ کچھ الگ کر کے دکھاؤ. اس کو پتہ ہی نہیں الگ کیا ہوتا ہے. اس کو تو ہمیشہ سے کہا نا کہ بھائی یہ تمہارا پیٹرن ہے, یہ سوال ہے, یہ جواب ہے. صحیح ہے. تھوڑا سا الگ لکھو کہ مارکس کاٹ لوں گا میں. تو دیر از نتھنگ لائک آؤٹ سائڈ دا باکس. بٹ ناؤ یو آر ایکسپیکٹنگ ہم ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. Not gonna happen. اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنی پوری اسٹوری بتائی, اس میں کہیں نہ کہیں بلکہ بہت بڑا پارٹ ہے, ہم دونوں پیرنٹس ہیں تو پیرنٹل انفلوئنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے رامیش شو پہ تھے, میں نے ان سے جب پوچھا, میں کافی لوگوں کے بارے میں پڑھتا ہوں, آپ بھی مطالعہ کرتے ہیں, ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں, تو پیرنٹل انفلوئنس دونوں طرح کرتا ہے. یا پھر باپ اتنا برا ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے یا میرا باپ اتنا برا تھا مجھے اتنا برا نہیں ہونا ہے, صحیح ہے, یا پھر میرا باپ اتنا برا تھا اس وجہ سے میں برا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں پیرنٹنگ کہاں رانگ جا رہی ہے؟ اور خاص طور پہ ہم نے جیسے سبلنگ رائولری کی بات کی, یہ کتنا ڈیپ مسئلہ ہے. آئی وانٹ یو ٹو تھرو مور لائٹ اپون دس. پیرنٹنگ سیکھنے پڑتی ہے. میں بار بار بتاتا ہوں یہ بات کہ, اور اس پہ اکثر لوگوں نے کامنٹ مار دیا تھا کہ بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ماں باپ, اینی بڈی کین بی اے ماں باپ. یو get into a marital relationship with a woman, you make her pregnant, she delivers the baby, you're the maa baap, and that's it. Walidain banna is a very different ball game altogether. Anybody can be a father. It takes a special man to be a dad. Right? Steve Harvey نے ایک بات بولی تھی. دیکھیں وہ چیز بڑی ڈفرینٹ ہے, اس میں انسان کو اپنا آپ بہت مارنا پڑتا ہے, ورنہ مجھ میں میرا بیٹا سامنے سے آ کے بدتمیزی کرے, میں سوسائٹل انفلوئنس میں آ کے اس کو تھپڑ مار دوں گا, کوئی کچھ نہیں کہے گا. فاتح صاحب بھی کہیں گے صحیح کہا دارا صاحب, دارا کو آپ نے بالکل ٹھیک کیا, تھپڑ مار دیا, بدتمیزی کر رہا تھا, کیونکہ سیکھا نہیں. صحیح بات ہے. ہمیں تو یہ کہہ دیا بھائی ماں باپ بن گئے, اس میں کیا سیکھتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. کچھ دن پہلے میں نے ایسے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس کے ایک امیج لگا کے فیس بک پہ لگا دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے, میں اور میری بیگم, بہت زیادہ پھڈا ایسکیلیٹ ہو گیا ہمارا, تو ہم چیخو پکار کرنا شروع کر دی ایک دوسرے پہ. میرا بیٹا اور بیٹی پیچھے بیٹھے ہیں, تقریباً 3-4 سال پرانا واقعہ ہوگا, بیٹی 5 سال 6 سال کی ہوگی. تو پیچھے سے جب زیادہ ایسکیلیٹ ہو گیا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں برج سے گاڑی نیچے اتارا تھا, تو میں نے گاڑی ایسی دھمکانے کے لیے بیگم کو, ظاہر ہم تو مرد ہیں نا, ایک ایگو آ جاتے, تو میں نے گاڑی کو ایسے تھوڑا سا ہلایا, تو میرے بچے اور پریشان ہو گئے, پینک موڈ میں آ گئے. یہ میں کیمرے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایسا ہوا کہ میری بیٹی چیخی پیچھے سے, پاپا شٹ اپ. اچھا وہ شٹ اپ تو اس نے بول دیا, اب سمپل سی بات ہے, وہ ایسا کوئی بلو دا بیلٹ ہٹ کیا. میں نے اس کو ریئر ویو مرر میں دیکھا اور میں نے کہا واٹ ڈڈ یو سے, تو وہ ایک دم ڈر گئی. اچھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کے کچھ نہیں کہا, کیونکہ آئی جسٹ لو دا فیکٹ کہ شی ٹک اسٹینڈ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دیٹ فائٹ. میں کبھی کر سکتا تھا ایسا, زندگی بھر نہیں کر سکتا تھا. وہ چیز مجھے بڑا افیکٹ کیا. میں نے کہا یار اس نے اسٹینڈ لیا تو آئی شوڈ اپریشیٹ. اگلے دن میں نے اس کی ماں نے بیٹھ کے سمجھایا کہ بیٹا یہ غلط بات ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے اتنی لمبی اسٹوری آپ ایک ٹویٹ میں نہیں لکھ سکتے. وہ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو بچہ اسٹینڈ جب لیتا ہے نا سوشل ایشوز پہ, تو آپ کو انکریج کرنا چاہیے. نیچے جو گالیاں پڑی ہیں, فاتح صاحب بیٹی نے شٹ اپ بول دیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بیٹی آپ کو پتہ ہے آگے جا کے شادی ہونی ہے. ارے بھائی تو یہ تو ہمارے اسٹینڈ میں سکھایا نہیں جاتا, آپ ماں باپ کے پڈے میں نہیں بول سکتے. اور یہ اتنی عجیب سی بات ہے جو کہ آپ نے ابھی جس کہانی کا ذکر کیا ہے,
آپ کی بیٹی نے اس طرح اسٹینڈ لیا, اٹس این امیزنگ تھنگ. اور دیکھیں بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے اس وقت ایک عقل مندی کا مظاہرہ کیا, آپ نے اس وقت اس پہ ریئیکشن نہیں دیا, آپ نے رسپونڈ کیا, آپ نے رسپونڈ کیا نا اگلے دن, جب تک آپ کا جذبات جو تھے. یار میں بھی اکثر ہمارے ماں باپ لڑتے تھے, مجھ میں اتنی ہمت تھی نہیں, میری بیٹی میں آگے, اس کا مطلب دیر سم لیڈرشپ اسکل گڈ شوئنگ اپ. اٹس گڈ چینلائز کرنے کی بات ہے, چینلائز کرنے کی بات ہے. دیکھیں پیرنٹنگ سیکھنی لازمی ہے. اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ ساری چیزیں سیکھنی تھیں اس جگہ کو صرف سجدے کی جگہ بنا دیا آپ نے, مساجد کو. آپ اگر اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں فہد صاحب, سارے بڑے فیصلے خواہ وہ تجارت کے ہوں خواہ وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ ہو, وہ ممبر پر بیٹھ کر فیصلہ لیا جاتا تھا. مساجد صرف اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہاں پر سجدے کر کے آپ اپنے یہاں پہ محراب کے نشان بنا اور چلے جائیں. وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو پوری لائف آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ سیکھتے نہیں. آپ امام صاحب کے پاس کب جاتے ہیں میں بتاتا ہوں 2 صورتوں میں. ایک تو جب آپ کا نکاح ہوتا ہے, دوسرا جب آپ کو 6 فٹ زمین کے نیچے اتارنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ. تو جب آپ اسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو وہی مقصد ہے. پھر آپ دیکھ لیں بے تحاشا بچے پیدا ہوئے جا رہے ہیں اور بے تحاشا شادیاں ہوئی جا رہی ہیں, بے تحاشا آپ کے جو انتقال کے ٹائم پہ اسی وقت آپ کو ایک دم خیال آتا ہے کہ حاجی امام صاحب کو بلا لیا جائے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص پہنچا امام صاحب کے پاس پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, ذرا بتائیے ہمیں کون پہنچتا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا اپنی مسجد میں. تو کبھی یہ ایسے جب پہنچتے ہیں کہ ہماری اولاد وہ ہو گئی ہے, مطلب باغی ہو گئی ہے, ہاں تو آپ دعا کریں. ہاں آپ دعا کریں, تو آپ دعا کریں, وظیفہ بتاتے ہیں. لیکن ہم کہاں رونگ ہے؟ نہیں وہ کیونکہ ہم تو ماں باپ ہیں, اور اس میں بھی ایک خطرناک چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر والد ہیں تو مرد ہیں, تو یو نو دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ, شوونزم. تو بھائی یہ اس طریقے سے نہیں چلتا, آپ کو سیکھنی پڑتی ہے. اگر آپ کو نہیں آتی, یوٹیوب یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے نا, آپ جا کے اس میں ویڈیوز دیکھیں, اسلامک ویڈیوز دیکھیں. میں کہتا ہوں کہیں اور کی بات نہیں کرو یار, اسلام کے اندر بات کرتے ہیں نا, سارا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ وہاں رکھا ہوا ہے لائف کا, تو اس کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس کو اٹھانے پہ جب بات آتی ہے تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے دیکھو یار یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, ایکسٹریمسٹ ہے. جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں اس کو بلاتا ہوں ادھر آؤ میرے پاس, ایکسٹریمسٹ کی ایکسپلینیشن دو مجھے, مطلب اس کا مطلب ظاہر کرو, ایکسپلین کرو مجھے. نہیں یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. تو میں نے کہا وہ تو اس کا فرض ہے جو تمہیں بھی دیا ہے. اگر ایک بندہ فرائض پورے کر رہا ہے تو تمہیں وہ برا لگ رہا ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو تم اس پہ بات اٹھا رہے ہو. تو تم لوگ تو وہ لوگ ہو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان اے میچ پلیئرز نیور میک the sound, they're focused on conducting or playing the game. It's the cheap spectators that are sitting outside, they're going to make the sounds. تو یہ جو آپ نے کہا نا, جو میں نے ٹویٹ کیا اور پھر نیچے لوگ آگا استغفر اللہ اللہ اکبر, نکلو یہاں سے, چل بھائی چل, ٹائم نہیں ہے اتنا میرے پاس. کوئی اتنا زیادہ کہے کہ میں تو اس طرح کے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرتا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور مسئلہ سارا یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں نا آپ کی پیرنٹل انفلوئنسز آگے جا کے دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک بک میں نے پڑھی 3 Alarms بائی پارٹیکر, مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا آتھر کا. انہوں نے کہا تھا 3 چیزیں ہوتی ہیں لائف میں صرف, ایک آپ کا ورک, ایک آپ کی فیملی, ایک آپ ون سیلف, بس یہ 3 ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 30-35 سال کی عمر میں جب پتہ چلا کہ یار اور بھی اسپیکٹس ہیں لائف کے, جب مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا تھا اور میں 36,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز میں تھا, میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیل کلوز کرنے جا رہا تھا اور میرے بزنس کے لیے بہت پروفیٹیبل تھی, لیکن اس وقت مجھے نہ اس ڈیل کا خیال آیا نہ کسی اور چیز کا خیال آیا. مجھے صرف وہ ساری فلیش بیک میں چیزیں آ رہی تھیں جو میں نہیں کر سکا, اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکا, اور میں دعا کر رہا تھا یار یہاں نہ مروں, اللہ تعالیٰ یہاں نہ مروں, مجھے ایک دفعہ ایک موقع اور دے دے. 10 سال بعد اس بندے نے بک لکھی ہے, اٹس اے ویری گڈ بک. میں نے ایک اس میں سٹنگ میں پڑھی تھی, جو شارٹ بک ہے 3 Alarms. تو انہوں نے کہا تھا پہلا الارم بچ چکا تھا, دوسرا الارم میرا ورک تھا, پہلے فیملی تھی, سب سے پہلا میرا ہیلتھ تھی, الارم بچ چکا تھا, جس سے باقی دونوں چیزیں میری وہ ڈسٹرب ہو رہی تھیں. ہم ورک لائف میں ورکہولزم کو اتنا وہ کر دیتے ہیں, کہ کہتے ہیں گلوریفائی کر دیتے ہیں, کہ ہم بہت ساری چیزیں مس آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ورکہولزم بھی کس طرح کا, یو نو دیٹ. آج کل اس دور میں لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز ہے ٹو سوئچ کریئرس. آپ نے ماشاء اللہ ظاہر ہے آپ نے 9 to 5 میں کام کیا, ملٹی نیشنلس میں کام کیا, اس کے بعد آپ نے کالج یونیورسٹیز میں کام کیا, اب آپ ماشاء اللہ نیٹ فلکس کا پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس اور بھی جیو کے ڈراماز ہیں, اور بھی پروجیکٹس ہیں جو الائنڈ ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ کافی اچھا کر رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ کے چینل مونیٹائز ہو چکے ہیں. تو اور آپ 38 ایئرز اولڈ رائٹ؟ 39 now. 39. تو 39 میں یہ مائنڈ سیٹ لانا ہمارے یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم تو 39 میں سوچنا بند کر دیتے ہیں. آپ نے ماشاء اللہ کریئر سوئچ کیا ہے, تو یہ کون سا تھاٹ پروسیس ہے جو بیسیکلی بڑا ضروری ہے ہماری عوام کے لیے سمجھنے کے لیے, کیونکہ 2 چیز ہوں گی اس سے, ایک ہم خود چینج ہوں گے 39-40 کی ایج میں, اور ایک ہماری آنے والی نسلوں کو ہم چینج کرنے میں فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہماری ایج میں, آپ ریئلٹی ہیں.
تو واٹس یور ٹیک اپون دس کہ اگر کریئر سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں, یو وانٹ ٹو میک منی, یو وانٹ ٹو میک یور لائف ایزیئر, واٹ آر دا تھنگس دیٹ یو شوڈ اڈیپٹ ٹو یا یو شوڈ اڈاپٹ؟ اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس میں 2-3 باتیں آ گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کریئر سوئچنگ کا جہاں تک تعلق ہے, بائی آل مینس گو فار اٹ. وہ ڈر کیسے ختم کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں. دیکھیے اس میں ہوتا کیا, ایک تو جاب سیکورٹی کے بارے میں میں نے ایک کہانی بتائی تھی. ہاں, کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک پرندہ ہے, وہ آنکھ کھولتا ہے پنجرے کے اندر, اس کو دانا پانی بھی مل رہا ہے, اس کو اچھی ہوا بھی مل رہی ہے, گھر بھی ملا ہوا ہے, کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. پھر ایک دن اس کا مالک اس پنجرے کو اٹھا کے باہر لٹکا دیتا ہے. پنجرا بند ہے, باہر لٹکایا ہوا ہے. تو وہ نا وہی پرندہ اپنے جیسے دوسرے پرندے کو اوپر اڑتا ہوا دیکھتا ہے, اور پتہ وہ کیا کہتا ہے, یہ تو بیمار ہے, یہ تو بیمار ہے, یہ تو سک ہے, یہ تو سکنس ہے, کیونکہ یہ بیوقوف کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مطلب یہاں پہ تو مجھے کھانا بھی مل رہا ہے, پانی بھی مل رہا ہے, یہ تو میں سیکورٹی کے ساتھ ہوں. سرکس اور جنگل کے شیر والی کہانی. ایگزیکٹلی. تو آپ کو اچھا یہ چیز سکھائی جاتی ہے نا, کیونکہ دیکھیں میں ایجوکیشن کے خلاف کیوں ہوں. دیر از اے ریزن وائی ایم absolutely against education. I'm all down for awareness. I'm all down for knowledge and wisdom. I'm absolutely against education. کیوں؟ ایجوکیشن آپ کو equip کرتا ہے کہ آپ 9 to 5 لینا شروع کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھو سیدھی سی بات ہے فاضل صاحب, میں اگر انڈسٹری لگا کے بیٹھا ہوں نا, میں نہیں چاہوں گا کہ دوسری انڈسٹری کھڑی ہو. سیدھی بات ہے بھائی. ہاں مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ یار تم ان کو وہ سکھاؤ کہ یہ آگے میرے کمپنی میں لگ جائیں, ان کو میں ٹھیک ٹھاک تنخواہیں دوں, کیونکہ پنجرا بن چکا ہے, گھر بھی دے دوں گا, گاڑی بھی دے دوں گا, ان کو کچھ اور نہیں کھڑا کرنے دینا, ان کو اپنے پروفٹ سے تھوڑی سی چنک نکال کے دے دوں گا, خوش ہو جائیں گے. خیر ہے. ایجوکیشن نے کیا سکھایا آپ کو؟ 4 P's آف مارکیٹنگ, برانڈ مینجمنٹ, سن رہے ہیں آپ, برانڈ اویئرنیس, رائٹ. سو دس از سم تھنگ وچ دے سے اینڈ دے ٹیل یو ایمیننٹلی کہ دس از پیور نالج. جب کوئی کہتا ہے نا نالج ہے یہ, او بھائی باہر نکلو, یہ نالج نہیں ہے, یہ انفارمیشن ہے. صحیح بات ہے. نالج کہاں سے آ گئی ہے؟ نالج تب آتی ہے جب آپ غلط ڈیسیشنس لیتے ہیں, غلط ایکسپیرینسز کرتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, تو وزڈم کریٹ ہوتی ہے, پھر نالج آتی ہے. ایسے ہی آپ نے پڑھ لی 4 کتابیں, آپ کو نالج آ گئی؟ نو, دیٹس انفارمیشن. اصل میں آوے کا آوا اس لیے بگڑا ہوا ہے کیونکہ جو سکھا رہے ہیں ان کو پہلے خود سیکھنا تھا. میں نے شروع میں بتائی نا آپ کو بات. وہ ٹیچر حضرات جو کہ سکھانے کی ایک ڈیلیما میں ہے کہ ہم سکھا رہے ہیں, سوری یو آر ناٹ ٹیچنگ اینی تھنگ, یو آر میئرلی پاسنگ آن دی انفارمیشن وچ دا اسٹوڈنٹ کین ایکچولی گیٹ with or without your presence. O level A level کا بچہ, اس کو انگریزی اتنی آتی ہے کہ وہ خود بھی بیٹھ لے گا اور پڑھ لے گا, بزنس کو, فزکس کو, سب چیزوں کو پڑھ سکتا ہے. تو بھائی تیری کیا ضرورت ہے, تجھے کو پیسے دے رہے ہیں. وہاں پہ اگر بچہ آگے پیچھے کا کوئی سوال گھمائے گا, وہ کہے گا یار بہت تنگ کرتے ہو اس کو, یار ہٹاؤ کٹاؤ اس کو, بٹ دماغ کی دہی کرتا ہے, وہ نکال دے گا اس کو. پرابلم کریٹر ہے. کیوں پرابلم کریٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ سوچ رہا ہے, وہ سوال اٹھا رہا ہے, وہ سوال اس ٹیچر کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب یہاں پہ کیریئر سوئچنگ کی جب بات آتی ہے تو کیریئر سوئچ آپ کریں لازمی, کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب کہاں لکھا ہوا ہے, کون سی حدیث ہے, کون سی آیت ہے قرآن کی جہاں لکھا ہوا ہے کہ تم بس جو تم نے شروع کیا وہی تم ختم کر دو گا؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے لا کے دکھا دیجیے, میں بات کروں, میں مان لوں گا, میں اس کے بعد کوئی کیریئر نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ میں نے کہیں سنا تھا, یہ ساحل ادیم کی پوڈ کاسٹ اور 1-2 لوگوں کو اور سنا تھا کہ اسلام کے 10 درجات ہیں, مطلب اس میں 9 درجے تجارت کے, 10واں بیسیکلی آپ کا نوکری ہے. دیکھیں اس کی ریزن ہے فاضل صاحب, 9 حصے برکت تجارت میں ہے, 1 حصہ جاب میں ہے. 9 حصے تجارت میں کیوں رکھا ہے؟ آپ تجارت شروع کریں گے فاضل صاحب, آپ اکیلے تھوڑی کریں گے, آپ نے مجھے بھی امپلائی کرنا ہے, ان کو بھی کرنا ہے, ان کو بھی کرنا ہے, ان کو ہو گئے, نصیب جڑ گئے. اسلامکلی کیا ہوتا ہے کہ جب نصیب سے نصیب جڑتا ہے تو رزق کی فراوانی ہوتی ہے. ہم نے اس کو لے لیا نکاح کے اندر 4 8 وہ نصیب جوڑ رہے ہیں. ابے وہ نصیب نہیں تھے بھائی, وہ نصیب یہ والے نصیب تھے, وہ کہیں اور قبلہ دیکھیں نا, مس انٹرپریٹیشن ہے بیسیکلی. سلیکٹ ہم خود ہی کر رہے ہیں نا, جو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے, جو اچھا لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں, وہ تو نصیب, وہ بیوقوف گھامڑ انسان, وہ نصیب یہ کہ تو فیکٹری لگا, اس میں 6 افراد کو رکھ, پھر ان کو اتنا ٹرین کر کہ وہ آگے 6 فیکٹری اور لگائیں. ورنہ تو کیپٹلزم کے پھر وہی بات آ گئی نا, وہ کمیونزم اسلام میں تو اگینسٹ, اسلام کمیونزم کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا, جس میں کہا کارل مارکس کی جو تھیوری ہے, جو کہتا ہے مارکسسٹ کیا کہتا ہے کہ ہر کوئی ایکول ہے. یہ بائی ڈیفالٹ غلط ہے بات. اب یہاں پہ بھی کئی کھڑے ہونے والے ہیں. نہیں, اس میں ابھی نول روی کانت ہے, اس کی میں نے بک بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کی پوڈ کاسٹ سنی تھی. اس نے کہا تھا کہ جب بھی اس طرح کی سیٹنگ ہوتی ہے نا, تو آپ کی اپرچونیٹیز تو ایکولی ڈیوائڈ ہو جائیں گی, آؤٹ پٹس کبھی ایکولی ڈیوائڈ. یس, کیونکہ ہر کوئی کتنی ایفرٹ لگا رہا ہے, وہ تو اگر وہ نلا بیکار آدمی ہے, صحیح ہے, اس کو بھی ایکول اپرچونیٹی دے دی, تو جو 1 روپیہ نکال سکتا ہے اور ایک بندہ 100 روپے نکال سکتا ہے, اپرچونیٹی آپ نے دے دی, آپ نے وہیں جسٹیفائی مطلب انجسٹس کر دیا اس چیز کے ساتھ, تو آؤٹ پٹ کبھی بھی ایکول نہیں ہو سکتے. ہاں ڈنڈے پہ کرو گے تو ایکول ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ
انگلینڈ کی مثال لیں, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جانے کے لیے بےتاب ہیں. انگلینڈ, فرانس, اٹلی, جرمنی, امریکہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, 14 سال رہا ہوں وہاں پہ, میں نے خود دیکھا ہے. اس بندے نے کہا یار میں تو جاب نہیں کر رہا. یہ میں آپ کو ایکچوئل کہانی بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ یونیورسٹی آف تھی, 2 مہینے کی چھٹیاں تھیں, تو میں نے کہا کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں, سائڈ انکم بھی آ جائے گی اور میرا ٹائم پاس ہو جائے گا. تو میں نے ایک کمپنی میں ڈور ٹو ڈور سیلس مین کی جاب اٹھا لی. ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ جابس ان دی UK اور اینی ویئر ان دا ورلڈ. مجھے بہت مزہ آیا, لوگوں سے ملتے تھے, سیلیں کرتے تھے, پیسے اٹھاتے تھے. اس میں ایک بندہ مجھے ٹکر گیا. ہی واز اے کوکیشین, مطلب گورا تھا, برٹشر تھا. وہ کسی ایشین کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا فرنیچر کی, اور وہ بیچ رہا تھا. میں نے کہا یار تم یہ کیا کر رہے ہو مطلب یہاں پہ, it doesn't make any freaking sense کہ you are a white male who can earn decent, you look good, you talk well, yet you're sitting here making some money which is like nothing, next to nothing. کہتا ہے مجھے کوئی اپرچونیٹی نہیں ملتی. میں نے کہا یار تو میرے ساتھ کام کر. میں نے اپنی ٹیم بنانی تھی, میں نے اس کو انگیج کر دیا. اس کو انٹرویو کے لیے بلایا اپنے شہر, یہ تھا شاید بولٹن میں, میں مانچسٹر میں تھا, تو پھر بولٹن سے مانچسٹر, مطلب اس کے وہاں تک پہنچنے کے پیسے بھی جو جاب سینٹر تھا اس نے دیے تھے. مجھے جاب سینٹر سے کال آئی کہ ہاشمی, میں نے کہا جی. انہوں نے کہا وہ فلاں والا بندے کو آپ نے بلایا ہے. میں نے کہا بالکل بلایا ہے. اس نے کہا اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے پاس پہنچے, وہاں رہے, اور پھر وہ انٹرویو دے کے واپس آ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آیا, اس نے انٹرویو دیا, وہ واپس گیا. اس نے کہا میں جوائن نہیں کر رہا. میں نے کہا کیوں بھائی, کیا کوئی مسئلہ ہے, پیسے صحیح نہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا مجھے بینیفٹ ملتا ہے گورنمنٹ سے, اور گھر بیٹھے پیسے کی, شام میں تو جا کے میں ایسی تفریح مار لیتا ہوں. یہ گورا بول رہا ہے. تو مجھے کیا موت پڑی ہے کہ میں تمہاری طرح جا کے سیلیں ماروں, کیریئر بناؤں. میں نے نہیں بنانا. اب یہ چیز پوری انگلستان میں میجورٹی میں پھیلی ہوئی ہے. لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, نہیں وہ ایکولائز ہے, ہمارے پاس ہے. اب میں وہاں محنت کر رہا ہوں, آپ محنت نہیں کر رہے, ہم دونوں کو پیسے اتنے ہی مل رہے ہیں. تو میں پاگل ہوں کہ میں اتنی محنت کروں؟ ہیومن مائنڈ ہے, میں کمفرٹ کی طرف جاؤں گا. میں کہوں گا یار چل آؤٹ سین کرتے ہیں, فہد بھی چل آؤٹ ہے, میں بھی, مجھے نہیں کام کرنا, میں ڈسیبل ہوں, میں یہ ہوں وہ ہوں. وہاں کا بندہ کیوں, وہاں کی گورنمنٹ کیوں پاکستانیوں کو بلا رہی ہے, وہاں کی گورنمنٹ کیوں نہیں چاہ رہی؟ اب یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے بات, اب دھیان سے سنیے گا. وہاں کی گورنمنٹ, US گورنمنٹ, all the first world countries, why don't they want the Pakistani or Indians or anybody as per se, یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے, خراب رہیں حالات؟ فہد صاحب یہاں حالات ٹھیک ہو گئے, وہاں کے یہاں آ جائیں گے. یہاں کے تو وہاں جائیں گے نہیں, وہاں کے یہاں جائیں گے. آپ مجھے بتائیں اس وقت اوریئر میں کہہ رہا ہوں ایک بات, ابھی نیوز روٹیٹ ہو جائے کہ $1 $1 برابر ہے, الٹا ہو جائے گا. او ہو, وہاں کا بندہ ہے بھاگے گا. لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ یہاں سے لیبر جا رہی ہے وہاں, یہاں سے ہیومن ریسورس جا رہا ہے وہاں پہ. میں نے بتایا تھا ایک ریسرچ کے حساب سے 2 سال پہلے 5 لاکھ بندہ گیا ہے, لاسٹ ایئر 7.5, اور اس سال 10 لاکھ, تو 22.5 لاکھ بندہ چلا گیا. کیریئر سوئچ کریں بھائی, رسک لیں. اچھا اس میں ایک اور چیز آتی ہے جو کہ میں نے بینگ اے کارپوریٹ پروفیشنل دیکھی, خاص طور پہ جب میں کیریئر سوئچ کر رہا تھا 9 to 5 سے اپنا آئی واز پارٹنگ مائی ویز. تو بہت لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. تو ان کا اکثر میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ جاب سیکیورٹی جیسا جو سین ہے نا وہ کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو, اپنے کام میں جاب سیکیورٹی نہیں ہے. لوگ ڈرے ہوئے بہت ہیں. اچھا اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ایک ایسا مومنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے یار دے ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اینڈز میٹ دس منتھ, اور اگلا منتھ بھی کچھ پتہ نہیں ہے, تو وہ بیچارے سوسائڈل تک چلے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک سیلس مین, پتہ نہیں وہ کوئی نیشنل کمپنی کا تھا, مسالے کی کمپنی کا, جس نے اپنا کام اسٹارٹ کیا تھا, اس کو کچھ لاسز ہوئے تو اس نے خودکشی کر لی, بیگم بچوں کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی. لیکن اس کے اگینسٹ کچھ ایسے لوگ جو باقاعدہ ایسی کہتے ہیں نا گراؤنڈ ہٹ کرتے ہیں 3-4 مہینے, لیکن اپنا فیتھ ہولڈ کرتے ہیں. تو یہ 2 لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہر بندے میں اتنی کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے. تو یہ تو بات فیکٹ ہے کہ سائیکولوجیکلی کچھ لوگ بنے ہی نہیں ہوتے اپنے کام کے لیے. اور ہم اپنے پروگرام کے اور اس ڈسکشن کے تھرو یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو پرسنالٹی اسیسمنٹ کی بڑی ضرورت ہے اس میں, خاص طور پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنے اینشیس ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس مہینے اگر اتنے پیسے نہیں آئیں گے تو آپ سوسائڈل ہو جائیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کیپیسٹی ڈیولپ کرتا ہے آدمی اپنے اندر, جو صبر ڈیولپ کرتا ہے کہ نہیں یار یہ پیشنس کرنا ہے, یہ سائیکولوجیکلی انگرینڈ ہوتا ہے یا یہ بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ از اٹ اے اسکل سیٹ دیٹ کین بی ڈیولپڈ؟ اور اس کے لیے ہمارے معاشرے میں اور ایک اسکل سیٹ کے لیے کیا ٹریننگ پروٹوکالز ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے بچپن سے ہی ہونے چاہیے, جس میں کریٹیوٹی آتا ہے, جس میں رسک ٹیکنگ آتا ہے, پیرنٹنگ آتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ کیا بتانا چاہو گے کہ بھائی یہ چیزیں کرو تاکہ تمہارا جو رسک ٹیکنگ کیپیبلٹیز ہیں وہ انکریز ہوں اور تم کم ڈرو جاب سیکورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات آپ نے کہا خوف, ڈر. ہم بالکل بیسکس پہ جا رہے ہیں نا. اسلامکلی اگر اس کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ڈر بائی ڈیفالٹ دے کے بھیجا ہے.
باقی سارے ڈر آپ سیکھتے ہیں. وہ 2 ڈر کون سے ہیں؟ لاؤڈ ساؤنڈ کا ایک تو ڈر ہوتا ہے, دھماکہ ہو جائے ایک دم سے زوردار آواز ہے تو ہم گھبرا جائیں گے, بائی ڈیفالٹ ایسا ہے. دوسرا اونچائی سے گرنے کا ڈر, یہ 2 بائی ڈیفالٹ ہیں. ایگزیکٹلی. باقی سارے ڈر آپ سیکھتے ہیں. کیا ڈر؟ یار یہ جاب چھوڑ دی تو اب کیا ہوگا. دیکھیں شیطان کا حملہ ہے نا, وہ ہر وقت وہاں سے آپ کو ہٹ کرے گا جہاں سے آپ سب سے زیادہ کمزور ہوں گے. فیملی, ہیلتھ, سورس آف انکم, وہ وہیں سے آگے مارے گا. وہاں پہ آپ کا پیشنس جو ہے اب شروع ہو رہا ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہیں بڑے زبردست ہیں, بہترین, ہمارے تو بڑی ہیں, ہم تو ان کو دوست مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نا چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنے زیادہ اپنے پیشن کو لے کر سنسیئر ہیں. تو تھوڑا تھوڑا نا اٹکایا جاتا ہے. جو بندہ اٹکنے میں کھسکا نا وہاں سے کہ نہیں یار میں جا رہا ہوں 9 to 5 میں, پتہ چل گیا کہ یار یہ سنسیئر نہیں تھا اپنے کام سے, اس کے لیے 9 to 5 ہی تھی. ایک لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا, دیکھیں محنت کبھی رائے گا نہیں جائے گی. وہ دیکھ رہے ہیں محنت کر رہا ہے, ریزسٹنس دکھا رہا ہے, اور وہ کوشش میں لگا ہوا ہے. یہ نہیں گھر بیٹھ کے مسلح پہ بیٹھ گیا, نہیں اللہ تعالیٰ آپ کرے, ایسا نہیں ہے. محنت کر رہا ہے, لگا ہوا ہے, جان مار رہا ہے. ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا فاضل صاحب؟ آپ نے اپنے بینک کو خالی کیا ہوا ہے مثال کے طور پر, اب یہ میٹافورکلی میں نے کہی یہ بات. بینک خالی کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو یہ والا بینک نا یہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جن کا یہ خالی ہوتا ہے وہ یہاں سے بہت زیادہ بات کر رہے ہیں, ہم لوگ بہت بات کر رہے ہیں یار, لوگ کہیں گے سر آپ بھی خالی ہیں یہاں سے. لیکن جن کا یہ استعمال زیادہ ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو یہ تو بند ہو گیا, اب یہ اور یہ کھل گیا, تو آپ کے بینک میں اب چیزیں ڈپازٹ ہو رہی ہیں, تو آپ کا بینک اسٹرانگ ہو رہا ہے. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے اوپر جو مصیبت, حضرت علی سے پوچھا گیا تھا نا کہ فرمائیے کیسے پتا چلے گا کہ جو مصیبت آئی ہے وہ رحمت ہے کہ زحمت؟ آپ کہہ رہے ہیں دونوں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. حضرت علی نے خوبصورت ترین جواب دیا. انہوں نے کہا اگر مصیبت اللہ سے دور کر دے سمجھ جانا زحمت ہے, قریب کر دے سمجھ جانا رحمت ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جس ذات باری تعالیٰ سے محبت سکھانی تھی اس سے ڈرایا گیا. بالکل ایسے ہی ہمیں ڈرایا جاتا ہے, نہیں کرو گے دوزخ میں جلا دیے جاؤ گے. کیوں بھائی؟ تیرے باپ کا راج ہے, میں تو نہیں, مطلب میرا ان کے ساتھ کنیکشن ہے. تم کون ہوتے ہو یہ جو مطلب کہتے ہیں نا کہ نکات پاس کرنے والے, کہ تمہیں تو جلا کیوں بھائی؟ 99 نام ہے, اس میں زار ہے جس میں ہے کہ وہ تھوڑا سا ایگریشن والا نام ہے, 1-2 نام اور ہیں آئی بلیو, میں غلط نہیں کہنا چاہ رہا اس لیے. لیکن اس کے علاوہ سارے نام محبت, دوستی, عشق, غفور الرحیم وہ نہیں دکھا رہے, کیونکہ دکان بند ہو جائے گی نا اگر ڈرائیں گے نہیں تو. صحیح بات. کیونکہ خوف, میں نے جو آپ نے بات شروع کی نا خوف, اب خوف اگر پتہ چل گیا آپ کو کہ ٹھیک ہے یار یہاں پہ مسئلہ ہے, تو بندہ سوسائڈ کی طرف کیوں جاتا فاضل صاحب؟ میں خود کیوں گیا تھا؟ کیونکہ جادو اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا معاشرے میں, ہیں یہ چیزیں برحق ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ایک جلسے کے اندر یہ بات برملا کہی تھی. انہوں نے کہا تھا مسلمان مصیبت میں گھبراتا نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ اقبال نے پھر یہ کہا کہ جب میں مشرق میں پہنچا تو مجھے مسلمان نظر آیا, اسلام نظر نہیں آیا. جب میں مغرب کی جانب گیا تو مجھے اسلام نظر آیا, مسلمان نظر نہیں آیا. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں نا, کیونکہ اب مجھ پہ اگر مصیبت آئی اور مجھے پتا ہے کہ میرا دوست ہے نکال لے گا مجھے, تو بھائی کاہے کا گھبرانا. لیکن یہ بات اکثر لوگ کہیں گے سر یہ کہنے سننے میں اچھی بات ہے. نہیں, یہ لوگ جانتے ہوئے بھی اس کو ڈینائی کریں گے. کچھ عرصے پہلے ایک ملٹی نیشنل میں 2013-12 میں میرا انٹرویو ہوا تھا, تو ان کو تھوڑا لگا کہ میں ویسٹ سے کافی زیادہ متاثر ہوں. تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ یار تم بہت ویسٹ سے متاثر لگتے ہو. تو میں نے کہا دیر از ریزن بہائنڈ اٹ. کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو. میں نے کہا نہیں, آئی کین جسٹیفائی مائی آنسر. تو اس زمانے میں یہ اسکول کی نو فی ٹل لو فی والا وہ چل رہا تھا کہ بھائی فیسیں کم کرو. تو میں نے کہا سمپل سی بات ہے, دیکھیں ہم لوگ ویلفیئر اسٹیٹ, سمپل سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کیا کہتے ہیں ایجاد ہے, اور ویلفیئر اسٹیٹ کو دیکھنا چاہیے. ایجوکیشن وغیرہ سب چیزیں یہ بیسک رائٹس ہیں. لوگ اسکینڈینیویا جاتے ہیں, جرمنی جاتے ہیں, US میں اسکولنگ فری ہے, اسکینڈینیویا میں ساری ایجوکیشن فری ہے. وہاں پہ کیوں لو فی ٹل نو فی نہیں ہو رہا؟ ہمارے پاس کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں سے ایوالو ہوا کانسیپٹ؟ ہماری سوسائٹی سے, ہمارے اسلام سے. اپلائی کہاں ہو رہا ہے؟ تو یہ والی بات آ گئی نا کہ بیسکلی وہ اپلائی کر کے بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ سب کچھ ہے کہ یہ ہے, لیکن ہمارے پاس اپلیکیشن اسکلز ہیں ہی نہیں, اور ہم ڈینائی کرتے رہتے ہیں اس کو ہمیشہ سے. لیکن سر ڈینائل مینس یو آر ججنگ.
मार्क ट्वेन ने कही थी बात, उसने कहा थिंकिंग इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द इडियट्स जज, क्योंकि उसमें इंटेलेक्ट नहीं चल रही ना, मैं एकदम जजमेंट पास कर दूं। बात यह है कि सोचना नहीं सिखाते हम लोग, नहीं सोचना सिखा रहे किसी को, हम साथ बैठ के गुफ्तगू नहीं करते, आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे, मतलब फहद साहब से गुफ्तगू नहीं कर रहे, दारा शिको से गुफ्तगू नहीं कर रहा, दुनिया जहान से कर रहा है। तो भाई सेल्फ अवेयरनेस की वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जो बात है कि जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपने कहा कि भाई हर किसी के लिए तिजारत नहीं है, इसी तरह हर किसी के लिए जॉब नहीं है, इसी तरह हर किसी के लिए ना तिजारत है ना जॉब है, अब वो क्या करे? आर्टिस्ट, कलाकार, फनकार, इसमें अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके सारे कथक डांस शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कलाकार, फनकार एक बड़ी, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की बड़ी खास नेमत है। अगर आप खत्ताती की तरफ ही आ जाएं, वो भी तो कला ही है। उसमें बिल्कुल ऐसे ही, उसमें जो फोकस का जो एक एलिमेंट है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि भले वो बंदा पैसे कमाए, वो कहता है ना कि जो 3 इडियट्स में वो कहता है कि अब्बा पैसे कम बनाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा, सही है। वो बेसिकली मैसेजिंग इस तरफ है कि जब आप फ्लो के स्टेट में होते हैं ना, तो आपको ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमा रहे हो, आपको बस आपकी एक रूह उसमें कब्ज हो जाती है कि यार ये काम मुझे सुकून देता है, वो आर्टिस्टिक सेंस होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कमर्शियल सेंस की बात आती है तो लोग सबसे पहले आते हैं इस आर्टिस्ट को साइड पे करो, कुछ नहीं होने वाला। मतलब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ आर्टिस्ट की स्टोरी सुनता हूँ, कहीं ना कहीं उनके फादर्स ने, उनकी मदर्स में कोई ना कोई आर्टिस्ट गुजरा होता है तो वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं, जो खुद आर्टिस्ट नहीं होते, कभी उनका ताल्लुक नहीं होता, बोलते हैं अबे भाई इसको साइड पे हटा। आर्ट्स की एजुकेशन बड़ी मुश्किल है, मतलब बड़े तशीक आमेज लहजे में बताया जाता था जब मैं बता रहा हूँ 9th-10th के अंदर कि आर्ट्स ले ली तुमने, आर्ट्स ले ली हमने, मतलब ताज़ियत देने आते थे लोग, पुरसा देने आते थे कि किसी का इंतकाल हो गया, अरे बहन बहुत अफसोस हुआ सुन के बेटे ने आर्ट्स ले ली, अरे ये तो बेड़ा गर्क कर दिया, कलंक बना दिया। अब ये चीजें सुनती थी बेचारी वालिदाएं, वो सारा गुस्सा के बाप और माँ उठ के वो बच्चे की त्या पाछा कर देते थे। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी का मुझे एक चीज़ मेरे जहन में है, जब जॉब सिक्योरिटी इज अ मिथ और कहीं भी पाई नहीं जाती, ये ना अपने जॉब में है ना अपने काम में। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर बिज़नेस चलता है और वो एम्प्लॉय करता है किसी को, अगर बिज़नेस इज़ नॉट मेकिंग मनी तो किसी को बैठ के पालेगा नहीं, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कोई जॉब है, फॉर एग्जांपल यार मुझे सिर्फ ये देखना जॉब सिक्योरिटी कैसी, तो मैंने कहा भाई तू जितना करेगा उतना कमाएगा, जितना देगा उनको कंट्रीब्यूट करके उतना तुझे मिलेगा, बोनस की सूरत में, सैलरी की सूरत में। तो ये सोचे कि तुझे आगे चिल करना है और कुछ नहीं होगा, तो जॉब सिक्योरिटी डजंट एग्जिस्ट। और दूसरी बात, व्हेन यू कम टू योर वर्क, एक चीज़ मैंने सीखी इस ट्रांजिशन से फ्रॉम द कॉर्पोरेट, पहले मैं कहता था आई एम कॉर्पोरेट स्लेव, नहीं, चीज़ कैसे चेंज हुई, आई एम अ कॉर्पोरेट सर्वेंट। क्योंकि जब आप ये टर्मिनोलॉजी चेंज करते हो ना, तो आप देखें उस वक्त आपका एक बॉस होता है, आप हज़ारों कस्टमर्स को डील कर रहे हो लेकिन एक बॉस को रिपोर्ट कर रहे हो। जब आप खुद एंटरप्रेन्योर बनते हो और हज़ारों कस्टमर्स के साथ डील करते हो तो आपके 1000 बॉसेस होते हैं, सही है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। और उसमें जॉब सिक्योरिटी होना, एक जगह से अगर किसी का वर्ड ऑफ माउथ ख़राब हुआ तो आपकी जॉब सिक्योरिटी गई। एब्सोल्युटली। तो जॉब सिक्योरिटी की तलवार दोनों तरफ लटकी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये फियर जो है ये भी अनफाउंडेड है। देखिए, अगर ये फेयर नहीं होगा तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। इस सेंस में कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी सिखा के भेजती हैं भाई, सिखा के भेजेंगी आपको कि 9 to 5 करोगे, गाड़ी मिल जाएगी, अलाउंसेस मिल जाएंगे, मोबाइल अच्छा दे देंगे। ओ भाई वो तब तक देंगे जब तक तुम काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस नहीं दोगे आउट, सिंपल। सेम इज द केस विद योर ओन बिजनेस। अच्छा, इसमें लोग अक्सर कहते हैं नहीं यार वो तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में तुमने अपने 1 साल के अंदर अपनी जो एक्सपर्टीज थी उसकी ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि अब आप काम नहीं कर रहे। हमने कहा यार मैं तो 1 साल के लिए रुक गया यहाँ पे, कंपनी ने भी कहा भाई हटा यार 1.5-2 लाख रुपए महीने का इसको निकालो, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो ना इसको निकाल दो। लेकिन तुमने उस 1 साल के अंदर जो वक्त बर्बाद किया, जो स्किल अपने आप को बना सकते थे वो तबाह कर दी, वो वक्त, ये सब मतलब उसके बाद बात रहती नहीं। क्योंकि हर कोई इस चक्कर में कि यार मैं सिक्योरिटी में रहूंगा, आराम से काम करूंगा, 9 to 5 करूंगा। भाई ये नहीं होता, बेकार बात है। 9 to 5 आजकल हो ही नहीं रहा, वो 9 to 9 होता है भाई। और वर्क लाइफ बैलेंस तो अब रिप्लेस हो चुका है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन से। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ टर्म व्हिच इज अ वर्ब, और वर्ब इज नेवर स्टैटिक, इट्स एन एक्शन वर्ड, इट्स एन एक्शन। सही बात है। तो आप कभी इधर कभी उधर, ये बेकार की ये जो 4 आने किस्म के जो मोटिवेशनल स्पीकर आए थे ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, नहीं मैंने एक चावल के दाने से स्टार्ट किया था, आज मेरे 70 करोड़ रेस्टोरेंट है पूरी दुनिया में। अबे भाई क्या हो गया? और ये बताएगा, वो जस्टिफाई करेगा उसको। ठीक है, 7 अरब की आबादी है, एक के साथ हो जाएगा,
لیکن جو بہترین چیز ہے نا فہد صاحب, میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا, سسٹینیبل اسٹرکچر. صحیح بات ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اگر کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا اس امید پر ہے کہ سوشل میڈیا اسٹار بنوں گا, کبھی بھی وائرل ہونے کے پیچھے مت جائیے گا, کیونکہ آپ جتنی تیزی سے اوپر جائیں گے نا, اس سے زیادہ تیزی سے آپ نیچے آئیں گے, لوگ بھول جائیں گے. ابھی اس کے اوپر بھی آئیں گے, جو کنٹینٹ اس وقت بن رہا ہے مارکیٹ کے اندر, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سسٹینیبل اپروچ رکھیں, بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں. ہاں اس میں ایک آدھ چھکا مار دیا آپ نے, میچ ہو رہا تھا, ایک آدھ چھکا لگ گیا, ڈاٹ چل رہا ہے, آپ کریز پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے کہا جی میں نے 17 بالوں میں 50 بنا دی, 18 بال پہ اس نے اٹھا کے مجھے باہر پھینک دیا, اس کے بعد میں 10 سال کے لیے کرکٹ سے آؤٹ ہو گیا, تو کیا گیم کھیلا تم نے یار. اس میں بات چھیڑنا چاہوں گا اس کی خاص طور پہ, کیونکہ ہمارے سیلیبریٹیز جو ہے نا وہ بڑے مس گائیڈڈ ہیں ہم لوگ اپنے سیلیبریٹیز چننے میں. خاص طور پہ مینشن بنے گا ایسی چیزوں میں کہ جیسے 1 2 3 پلے آج کل بڑا مشہور ہے. نتھنگ اگینسٹ ہم, کیونکہ وہ اپنا کام صحیح کر رہا ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے بیسکلی یہ لگتا ہے کہ اس اینڈ پہ جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, خاص طور پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ غلط کانسیپٹس ڈرائیو کر رہے ہیں کہ یار اس کے ویوز کے لیے بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی وہ گٹکا بھی کھانا پڑے گا, کیونکہ مین دیکھی تھی وہ لڑکے جم میں لگ گئے تھے, تو لڑکی اس کو بولتی ہے کہ تم میری جان ہو, تو لڑکا بولتا ہے بھائی گٹکا منگواؤ, جم چھوڑ دو. صحیح. تو یہ تھوڑی پروگرامنگ ہے, اور ہم کیوں اس طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو ویوز ہیں, فار ایگزامپل لوگ مجھے دیکھتے ہیں, کسی اور کو دیکھتے ہیں, بولتے ہیں یار کانٹینٹ تو صحیح ہے لیکن ویوز اتنے نہیں ہیں یا فالوورز اتنے نہیں ہیں. تو یہ چیز تو, اور گیری وی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ میں تو چاہتا ہوں کہ انسٹاگرام سے اور یہاں سے لائکس ہٹ جائیں, اور پھر میں دیکھتا ہوں کون کتنا کنسسٹنٹ رہتا ہے. یہ بھی نشہ ہے. تو یہ سیلیبریٹی کیوں ہم چوز نہیں کر پا رہے, اور کیا وہ ایتھکس اور پرنسپلز ہیں جس پہ ہمیں بیسکلی اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھ اس پہ نہیں لگنا, یہ ماڈل فالو کرنا, جیسے آپ نے کنسسٹنسی کی بات. یس دیکھیں جی, 1970 کے دہائی کی بات کرتے ہیں, وہ کہ ہم اتنے پرانے نہیں ہیں, لیکن بات کریں گے ہسٹری کو, ہم نے ٹچ کیا تھا. 1970 میں کچھ شوز آتے تھے جن میں ایک بہت ہی زیادہ مایہ ناز پروگرام تھا, وہ تھا ضیاء محی الدین شو. افاد صاحب, ضیاء محی الدین شو میں چاہوں گا آپ لوگ دیکھیں. کسوٹی بھی ہوا کرتا تھا زمانے میں, کسوٹی عبید اللہ بیگ اینڈ another guy was there. آپ لازمی دیکھیں, اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اصل مسئلہ ہوا کہاں پہ. انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کی ایسی کر دی گئی. اگر آپ عبید اللہ بیگ فار ایگزامپل یا ضیاء محی الدین صاحب مرحوم, ان کے جیسے یا انہی کے کنٹینٹ کو ابھی لگائیں گے نا فہد صاحب, مشکل سے کوئی ویورشپ آئے گی. ایسے کیا کنٹینٹ خراب ہے سر جی؟ اس زمانے کی آڈینس علم والی تھی, جو دیکھ رہی تھی, سن رہی تھی, تو وہ اس سے محظوظ ہوتے تھے. مشتاق احمد یوسفی صاحب, انور مقصود صاحب, انور مسعود صاحب, ابن انشا, پطرس بخاری, ابھی یہ نام جو میں لے رہا ہوں کئی لوگوں کے لیے ایلین نام ہوں گے, لیکن اگر وہی کنٹینٹ آپ ابھی لگائیں گے نا فہد صاحب, اٹس اے ٹوٹل فیلئر. نوبڈی وانٹس ٹو واچ دیٹ. آپ لگا دیجیے میرا دل یہ پکارے آ جا, پھر دیکھیں آپ. مطلب اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو, کہیں اور مت جائیں. تباہ ہو رہی ہے, میں بتا رہا ہوں. ابھی ہم نے ایک وہ کیا ایکسپیریمنٹ, ہم نے کہا کہ یہ وہ لڑکی کی تصویر لی اور اپنی تصویر لی, ہم نے اس کا کولاج بنا کے لگا دیا اور ہم نے نیچے لکھ دیا, دیکھا تھا میں نے, انگیجمنٹ بھی بہت, کہ 400 لائکس ہاں جائیں گے تو ہم اس کی طرح ڈانس کریں گے. او بھائی 1.5 گھنٹے میں 800 سے اوپر چلے گئے. ہم نے وہ جگہ وہ ہٹا دی ہم نے, اللہ معاف کرے. مطلب یہ ہو کیا, وہ بھی میرا اللہ معاف کرے یار, کیا ٹیسٹ ہو گیا لوگوں کا. دا پوائنٹ از, مارکیٹ جو بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ اب ایسی چیزوں کو انجوائے کر رہی ہے. اب میں اس وقت نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کا نام, آپ نے تو 1 2 3 3 2 1 کا نام لے لیا, لیکن ایسے کئی حضرات ہیں جنہوں نے اگلے کی ٹانگ کھینچ کے اپنا کریئر بنا دیا. روسٹنگ کلچر, اٹ از سو خیر کیا کہہ سکتے ہیں. امریکہ کا وہ والا حصہ انہوں نے اٹھایا. امریکہ میں اٹس اے ویری نارمل تھنگ, کیونکہ وہ ایک پروگرام چلا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی روسٹ کر رہے ہیں, بیبر کو بھی روسٹ کر رہے ہیں, وہ جیمی فاکس کو, اس کو سب روسٹ کر رہے ہیں. سر جی اقبال مایہ ناز فلاسفر ایک بات کہہ کے گیا تھا, ویسے تو اقبال نے بہت سی باتیں کہی ہیں. ایک بات اقبال نے کہا تھا کہ سورج روزانہ ہمیں ایک چیز کا درس دیتا ہے کہ مغرب کی جانب جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اس کا مطلب کیا تھا کہ اندھی تقلید میں اگر پڑھو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے. کوا چلا ہنس کی چال, سلا اپنی چال بھول گیا. ہم آن پرپز یہ پہناوا پہن کے آئے آج, اس کی ریزن تھی. یار ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہاں پہ بھی اسلام کے علمبردار آئیں گے جن کو آدھی پونی نالج ہے, نالج پوری نہیں ہے. نہیں یہ تو ہم نے تو پورا اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے, ہم تو ٹھیک ہے. نو سر, وہ کہیں گے پھر آپ سے کہ شلوار قمیض کی تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی. جس پہناوے کے اندر آپ کے جسم کے خد و خال واضح ہو جائے نا, وہ چیز صحیح نہیں ہے.
ورنہ کئی ایسی خواتین کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اللہ معاف کرے ایسے ابایا پہنا ہوا ہے کہ ابایا تو خیر چھوڑیں, وہ اسکرٹ سے بھی بدترین چیز پہن لی انہوں نے, وچ از اے فیکچوئل تھنگ. تو وہ چیز کلیئرٹی کہاں سے آئے گی؟ سوال نہیں اٹھایا آپ نے تو آگے سے اس نے جواب نہیں دیا. جواب کس نے دینا تھا؟ جو بھی پیشوا امام جو بھی تھے انہوں نے بتانا تھا, لیکن آپ نے ان سے سوال نہیں اٹھایا. آپ نے کہا نہیں اسلام میں شلوار قمیض نہیں ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا, بس میرا سطر ڈھکا ہوا ہے. او بھائی, لیکن وہی بات ہے, کون سوال اٹھائے گا؟ اس کی ڈیٹیل میں جائے گا کون؟ کیونکہ اس کے لیے تکلیف دہ عمل سوچنا کون سوچے گا؟ تو آپ کی وہ والی بات کہ جس میں آپ نے کہا کہ ڈر اور خوف, اس کے بعد آپ نے اس کے بعد ایک اور بات کہی تھی کہ ہاں آڈینس کے بارے میں. تو آڈینس بھائی وہ بالکل چینج ہو چکی ہے. آج کی آڈینس تعلیم یافتہ ہے, علم والی نہیں ہے. جو میرا شروع سے چلتا آ رہا ہے نا علم کا اور تعلیم کا مسئلہ, تعلیم یافتہ ہے اور ٹرپل پی ایچ ڈی بیٹھے ہوں گے اور وہ پلے کے اوپر کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, رائٹ, صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی ابھی بات کی, نہیں ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ پہ بھی کی تھی یہ, میں اچھا وہ پوڈ کاسٹ اور اس کا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور کافی لوگوں نے مجھ سے اس کا لنک مانگا کہ ہمارے یہاں طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا صحیح ہے. اب اس کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سارے مفتیان کرام ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب بہت بولتے ہیں اس پہ, جیسے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ماہر شادیات ہیں آپ. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے جو پہلی دوسری شادی کا جو پروپوزل بھیجا تھا وہ لقوہ زدہ خاتون تک کو بھیجا ہے, صحیح ہے, جن کی ٹانگ نہیں تھی ان کو بھی بھیجا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ میرڈ, تو میں کسی کی ہیلپ بھی کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ فلاسفی بہائنڈ اٹ. اب لوگوں نے 4 شادیوں کی بات پکڑ لی ہے, باقی سب کٹ میں گیا. لیکن آپ نے بیسیکلی جو دوسری شادی کی وہ ایک طلاق یافتہ خاتون سے کی, صحیح ہے, آئی نو ہر, ماشاء اللہ شی از این امیزنگ وومن. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ میرے پاس 2-3 طلاق یافتہ خواتین کے میسیجز آئے کہ وہ کلپ ہمیں دکھاؤ, وی نیڈ ٹو فارورڈ ٹو فیو پیپل, کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو بیچاری کہتے ہیں ڈسنفرنچائز جو عوام ہے وہ اس طرح کی خواتین ہیں جن کے ساتھ کچھ مس ہیپس ہو گئے, لیکن اب وہ ایسا ہے کہ مطلب یو شوڈ ناٹ گو فار اٹ. اور خاص طور پہ لڑکا اگر چھڑا چھاٹ ہے, مطلب کماتا اچھا ہے, سب کچھ ہے, تو بھائی چاند سی دلہن ان کو چاہیے. 32 سال لڑکے کے لیے 18 سال کی دیکھ رہے ہیں, اسی کی عمر کی ایکسپیرینس جو عورت ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا مائنڈ سیٹ کس طرح, آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کیا اور کس طرح آپ نے اس چیز کو نارملائز کیا لائف میں؟ یار میرا خیال ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ ون آف دا بیسٹ ڈیسیژنز آف مائی لائف واز ٹو گیٹ میرڈ ٹو سائمہ, رائٹ. اور یقین کریں آوازیں آئی تھیں فہد صاحب کہ مناسب لڑکا دیکھ کے وہ چک لیا اس نے سے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں بھائی, جس کو سمجھ میں آ رہی ہے سمجھے, نہیں سمجھ میں آ رہی نہ سمجھے, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. یہ تیر میں جو زہر میں بجھے ہوئے تیر ہوتے ہیں نا, یہ اپنے چلاتے ہیں. کسی نے کہا خوب کہی, اس نے کہا کہ آدمی کبھی بھی اپنے پیٹھ پہ کیے گئے وار سے نہیں مرتا, وہ تب مرتا ہے جب وہ مڑ کے وار کرنے والے کا چہرہ دیکھتا ہے, وہ تب مرتا ہے. صحیح بات. تو اپنے سب سے پہلے آپ کو گراتے ہیں, بھائی اچک لیا بندے کو. وہ بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے نا کسی مووی میں تھا کہ دھوکے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اپنے دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کا اپنا دے گا دھوکا, وہ کبھی بھی اجنبی نہیں دے گا. خیر مسئلہ یہ کہ اگر کسی خاتون کی طلاق ہو گئی, رائٹ, تو پہلے اس کے اوپر الزام لگے گا کہ نہیں اس میں گڑبڑ تھی, پیرنٹس نے صحیح تربیت نہیں کی, ٹھیک ہے. ایسے میں وہ عورت کہتی ہے کہ چلو یار اپنا گھرستی بھی کرنی ہے, میرے ساتھ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی لگا ہوا ہے. لیکن جی منٹو کہہ گیا ہے, ہمارے معاشرے میں ہم صرف اپنے گھر کی عورتوں کو عورت سمجھتے ہیں, باقی ساری ہمارے لیے گوشت کی دکان ہے جس کے سامنے ہم کتے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ مالک نظر ہٹائے گا تو ہم جھپٹیں گے. ناؤ کمز دا پرابلم. اب وہ بندی کیا کرے, تم رشتہ دے نہیں رہے, اچھا اس کے پاس وہ بیچاری 35 سال میں یا 30 سال میں اس کو وہ بیوہ ہو گئی یا اس کی طلاق ہو گئی کسی بھی وجہ سے, آگے سے اس کے پاس رشتہ آ رہا ہے 70 سال کے انکل کا, وہ بیچارے مرنے والے ہیں 60 سال کے آدمی کا. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ سنگل چھڑا لڑکا اس کو پسند کر لیتا ہے کسی بھی وجہ سے, دیکھیں اسلامکلی یہ بات سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو چوز دا پرسن, ٹھیک ہے, ایک رائٹ ہے نا. وہ مطلب وہ فیکچوئل وے میں, وہ لیجٹ وے میں اس بندی سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو دیکھ کے وہ چک لیا ڈائن نے. تو جو اس وقت یہ بات کر رہی ہے, تجھ سے بڑی ڈائن کون ہے یار؟ وہ بندہ کیا کر سکتا تھا, وہ لڑکا 15,000 میں کمرہ ملتا ہے, فاضل صاحب آن ایئر کہہ رہا ہوں, 10,000 میں کمرہ مل جاتا ہے, بلکہ اکثر تو گاڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ ساری وہ پی کے میں دکھا دیا تھا نا اس نے. وہ لڑکا لیجٹ وے میں آیا تمہارے پاس کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح کر کے اس کو گھر لانا چاہتا ہوں, تم نے منع کر دیا. قدرت اور نیچر اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے فاضل صاحب, وہ ڈھونڈے گی, اور تم نے وہ روکا ہے. اب وہ بچہ ٹسل میں آئے گا, وہ یا تو اس کو لے کے کہیں غائب ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا, کیونکہ شیطان اب آ چکا ہے بیچ میں, شیطان آ چکا ہے. اس کا چیلنج ہے 2 نامحرم بیٹھیں گے, میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے درمیان کوئی غلط کام نہ کرواؤں. لیکن نہیں, تمہیں چاہیے
18 साल की दोशीज़ा, बेशक तुम्हारा बच्चा मेरी शक्ल जैसा, अल्लाह माफ करे, तुम्हें चाहिए दोशीज़ा 18 साल की. और सबसे बड़ा फैक्ट जो मुझे नज़र आता है ना, बेसिकली क्या होता है कि जितना आपका एज डिफरेंस होता है ना, आप उतना एक मेंटालिटी, एक कंपैटिबिलिटी और एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप किसी बच्चे को लेकर पाल रहे हैं जैसे, सही है, कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली होती है. 18-19 में तो बंदा इतना मेंटली इवॉल्व नहीं होता. बहुत कम ख़वातीन होती हैं जिनके घर में मुताले का कल्चर हो, जिनके घर में एक सेन लोग हों अराउंड, उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हों, वो करेंगे. वरना नॉर्मल जो बंदियाँ हैं जो ख़ास तौर पे आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, वो तो इतनी इवॉल्व नहीं होती. नहीं, देखें, उसके लिए मैं कहता हूँ, इसलिए लड़की और लड़का जब 18 के हो ना, शादी कर दो दोनों की. उसका रीजन बता रहा हूं मैं यार. हमारे माशरे में सबसे ज्यादा पंगा क्या है? सास बहू का मसला है. फैक्चुअल चीज है, सास बहू का मसला है. ये मसला कहां नहीं है, मैं आपको बताता हूं. जिन घरों में जल्दी शादी हुई है वहां ये मसला नजर नहीं आता या कम नजर आता है. अब उसकी भी रीजन है. आपने 18 साल की उम्र में लड़की की शादी की, लड़की की उम्र भी 17-16 साल है, या चले लड़का 19 साल का है तो लड़की 17-18 की है. उस लड़की को यह पता है कि मेरा शौहर मेरे सास ससुर के बगैर जीरो है, तो अब मुझे इनके साथ सही तरीके से रहना है. अब चूंकि वो कच्ची उम्र है दोनों की, मैं सिर्फ इधर लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, लड़के की भी बात कर रहा हूं, तो यू कैन मोल्ड देम अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ योर फैमिली. वो लड़की फिर इन्वेस्ट करती है उस लड़के के साथ एंड दे बोथ बिल्ड देयर फ्यूचर टुगेदर. ऐसी सूरत हाल में लड़की का, अब वो उनको सास बहू नहीं, सास ससुर नहीं समझती, वो उसके लिए पेरेंट्स हो जाते हैं. रिवर्स में आइए, रिवर्स में आ जाइए. 35 का हो गया लड़का, और जी सिविक, घर बड़ा अच्छा कंपनी ने दिया हुआ है, बेहतरीन. 35 का हुआ, यारी बात है, अगर 5-10 लाख रुपए से तनख्वाह है तो 18-19 साल की लड़की, 20 साल की लड़की शायद मिल जाएगी उसको. मिल गई, वो घर आती है. अब वो पैसा जो उसके हस्बैंड ने पता नहीं किस तरह कमाया था, वो अब उसका हो गया. उसको बैठे बैठे पकी पकाई खीर मिल गई. उसकी वालदा ने, लड़के की वालदा ने कहा कि बेटा ये है ऐसे वैसे, सॉरी ये तो मेरे शौहर का पैसा, आप बीच में नहीं आइएगा. राइट? उसने उस पैसे का दर्द करना है? नो फ्रिकिन वे. वो दर्द उसके माँ बाप ने और उस लड़के ने उठाया था. तुम्हें पकी पकाई खीर, अब तुमने दे मार 4.5 शॉपिंग और ये और वो. तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि वो चीज बिल्ड करने में तुम मौजूद नहीं थी. प्रॉब्लम शुरू हो गया क्योंकि आपने इस्लाम को निगेट कर दिया लाइफ से. क्यों कहा कि जब लड़का लड़की बाले हो उसको शादी के बंधन में बांध दो? क्यों चैलेंज कर रहे हो यार? क्यों खुदाई, मतलब खुदाई के दावेदार हो रहे हो ना तुम, खुदा ना खास्ता. तुम करो उसकी शादी. देखें जी, 2 रोटी किसी को बुरी नहीं लगती भाई. जो लड़की आएगी ना घर पे 2 ही रोटी खाएगी यार. और अगर वो फिटनेस कॉन्शियस हुई आपकी तरह तो सिर्फ आधी रोटी भी नहीं खानी. नहीं, बड़ा ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव आपने दिया. ये मैं इससे पहले कभी सोचा नहीं था ऐसा, कि जो आपने बिल्कुल, इट्स अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव फॉर मी, कि वाकई अगर 18 साल में आप कर दो, लड़की की उम्र भी इतनी हो 18-19, क्योंकि वो भी स्ट्रगल से गुजर रहा है, आप भी उसकी स्ट्रगल देखोगी, तो कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी खुद को डेवलप हो जाएगी. फाज साहब, यू वैल्यू. उसको पता है कि मेरे जो सास ससुर हैं, अगर इन्होंने हाथ खींचा हम तो रोड पे आ जाएंगे. वो वैल्यू करती है. आप वैल्यू, अब आप कह रहे हैं नहीं जी 35 का मैं हूं, 20 साल की उम्र में ले आए, सुहागरात, सुबह आप पहुंचे उसमें नाश्ते की टेबल पे, मेरे वालिदैन की इज्जत करना, उनको कभी उफ ना कहना, निकल यहां से, चल भाई चल. लिटरली क्या बात कर रहे हो? क्यों कर रहे हो इस तरह? हाँ, तुम दोनों उस एज में होते. अमेजिंग. बाय द टाइम यू आर प्रेग्नेंट, यू आर 19 फॉर एग्जाम्पल, लड़की 19 की, आप 20 के. बाय द टाइम योर किड इज 20, you're only 40-41. We have an example. We have 2 examples sitting in this room right now. 2 examples, right? And this is the most amazing feeling in the world. मेरे तीनों बेटे, तीसरा जिसको मैंने देखा नहीं, जो 2 मेरे साथ रहते हैं, वो दोनों मेरी हाइट के. हमें अभी कितना अच्छा लगा कि वो खातून हमसे कह रही थी, मेरे दामाद, हम दोनों चौंक गए. हम चौंक गए, हमने कहा अल्लाह माफ करे, क्या हो गया भाई. But this is amazing. This is beautiful. और आप देखें फाज साहब कि ऐसे घरानों में इस किस्म के कितना रेयर है यहाँ पे. हम दोनों चौंके थे. जो मैंने पूछा उनसे, खातून से, कि भाई आप तो यंग हैं, हाँ भाई ये दामाद की बात कर. बट दिस इज सो ब्यूटीफुल क्योंकि आपने कुदरत को, जो उसका निज़ाम है, उसको चैलेंज नहीं किया. पाकिस्तान का आवे का आवा इसीलिए बिगड़ा हुआ है. 45 का होगा लड़का, कमा रहा है 2 पैसे, लड़कियां कह रही है नहीं उसके पास होगा कुछ तो ये वो. मैंने कहा बेटा फिर लड़का नहीं अंकल मिलेंगे आपको. जिसके पास ये तुम कह रही हो कोठी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वो अंकल होते हैं, वो लड़के नहीं होते. और फिर उनको भी पता है तुम क्यों उनसे शादी कर रहे हो, और उनको भी पता है वो तुमसे क्यों शादी कर रहा है. नहीं, चैलेंज करते और अखलाकी बुराइयां जन्म लेती हैं. फिर बिल्कुल ऐसे ही पोर्नोग्राफी देखी जाती है पाकिस्तान में दबा के.
क्यों ना देखी जाए? तुमने रास्ता रोक दिया है कुदरत का. यार पोर्नोग्राफी की बात अगर आप करें, पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन का इतना बड़ा मसला है कि आप यकीन करें, मेरा ताल्लुक फिटनेस इंडस्ट्री से है. पीपल एज्ड बिटवीन 15 to 25, ठीक है. बहुत दफ़ा क्या होता है, व्हेन आई ट्राई टू हेल्प देम, आई डोंट स्टॉप देम ऑल टुगेदर कि अभी क्या कर रहे हो, पागल हो गए. आई आस्क देम द फ्रिक्वेंसी. मेरे जहन में ये होता है, वो ये बोलेंगे हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा. आपको पता है कि जनरली तकरीबन मैं अगर बात करूँ 90% ऑफ द केसेस दे से 15 to 20 टाइम्स, मतलब ट्वाइस अ डे. वीक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे. माय गॉड. दे आर एक्चुअली 22 और इतने अच्छे लड़के जो कह रहे हैं कि अभी मेरी यूएस में कंपनी है, $1,00,000 की ट्रांजैक्शन हो चुकी है. मैंने भाई तू क्या कर रहा है, वाई आर यू इनटू पॉर्न देन, तो टाइम भी कैसे मिल रहा है. ही कैन गेट मैरिड, लेकिन घर का प्रेशर है कि नहीं यार एक एज होती है. कैन यू इमेजिन? मतलब आप इससे अंदाजा करें अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरा माशरा जो है ना वो एक ख़ास एज फैक्टर, एक एज ग्रुप के ऊपर खड़ा होता है. पाकिस्तान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पॉलिटिकली भी, कि हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन जो है वो 60 to 70% यंगर जनरेशन के अंदर आती है, 40 से कम है. अब अगर वो 40 से कम वाली जनरेशन जो है वो इस किस्म की खराफात में लगी हुई है, तो जहाँ $1,00,000 की ट्रांजैक्शन थी वहाँ पे 4 लाख की हो सकती थी, वो नहीं हुई. क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, देखिए जब आप यू इन द एक्ट ऑफ मास्टरबेशन फॉर एग्जांपल, उसकी जो इम्पैक्ट्स हैं वो फॉर फ्यू आवर्स रहते हैं. आप नहीं इट्स ऑल फाइन. इसके बारे में एक बड़ी मशहूर बात कही गई थी. उसने कहा नफ्स, क्योंकि नफ्स आपके ऊपर आ जाता है ना, उसने कहा नफ्स वो कुत्ता है जो तुम्हें तब तक काटता रहता है जब तक तुम गलत काम नहीं कर लेते. जब तुम गलत काम कर लेते हो तो नफ्स सोने चले जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है. वाह. तो आप गलत काम करते हैं, उस नशे में होते हैं. जब गलत काम आपने कर लिया, ओह माय गॉड व्हाट द हेल हैव आई डन. इट्स बिकॉज दैट इडियट नफ्स हैज गॉन टू स्लीप एंड ही हैज वोकन अप योर कॉन्शियस. अब आप उसकी अदालत में खड़े में कटहरे में कह रहे हैं यार ये क्या हुआ. इसलिए मैं कहता हूँ जज्बात में किए गए फैसले, ये जज्बात का फैसला होता है ना, यू आर स्पर ऑफ द मोमेंट, यू found yourself heated up, bam bam bam. क्यों? अब इसका गुना कहाँ जाएगा? वो लड़का शादी करना चाह रहा है, किसके ऊपर जा रहा गुना? बिल्कुल गया पेरेंट्स के ऊपर. फिर पेरेंट्स कह रहे हैं बरकत नहीं है घर में, वजीफे करा लो. तुम कुदरत को चैलेंज कर रही हो और तुम वज़ाइफ की बात क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक चीज़ मैंने इन पे साहिल की बात आ रही है, मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ उनको, वो थोड़ा सा आइकॉनोक्लास्टिक किस्म की पर्सनालिटी हैं. तो वो कह रहे थे कि एक दफ़ा ऐसा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारे माशरे में कि आप किसी को फॉर एग्जांपल तलाक़ इस वजह से होती है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं ना. तो वो किसी का हिकायत सुना रहे थे कोई कि किसी सहाबी के पास कोई केस जाता है, तो वो कहता है कि मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने अपनी बेगम को तलाक दे दी, लेकिन मैंने अपनी माँ की वजह से, कि मेरी माँ ने कहा था कि तू उसको तलाक दे. तो उन्होंने कहा कि ये जो काम तूने किया है ना, ये बेटी शिर्क में आता है, क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ रिश्ता अल्लाह ताला ही तोड़ सकता है. और अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन की हुई है वो लिमिट्स कि ज़ानी औरत के लिए ज़ानी मर्द, और इस तरह की सारी कुरान पाक में चीज़ें दी गई हैं. क्या वो ज़ानी थी, क्या ये था, क्या मसला था, उससे लिस्ट पूछ ली. उसने कहा नहीं ऐसा कोई मसला नहीं था, सिर्फ ये कि वो मेरी माँ की कंपेटेबिलिटी नहीं थी और मेरी माँ ने कहा था इसको छोड़ दो. तो सर पकड़ लेते हैं अपना, कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ जहन्नुमी हो चुकी है. और अर्श हिल जाता है जब कोई तलाक की बात करता है. इससे मैं आऊँगा कि आजकल जो तलाक की शरह है ना, बेसिकली खैर मैं भी जिस तरह देख रहा हूँ चीज़ें, तलाक़ें तो ऐसी हो रही हैं सिर्फ कैंडीज़ बट रही हैं. सही. इसमें एक और पहलू निकलता है जो मैं चाहूँगा आपसे, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है. जहाँ देखिए, पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव बयान कर दूँ. फेमिनिज़म, सही. इस पर भी बात करेंगे. मेरे लिए फेमिनिज़म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रो फेमिनिस्ट हूँ, ठीक है. मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बेबी, लेकिन जो फेमिनिज़म की डेफिनेशन मेरे जहन में है ना, वो ये है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपनी बीवी की वजह से हूँ, अपनी माँ की वजह से हूँ और अपनी बेटी की वजह से हूँ. सही है. बहन के साथ भी जितनी इंटरेक्शन रही, आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट द फीमेल्स एंड देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम दोनों बहुत फ्रैंक थे आपस में. अगर मेरी बेगम मेरे मील्स ना बनाए और मेरे न्यूट्रिशन का ख्याल ना रखे और वो मेरी बॉस ना बने, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. ये है फेमिनिज़म. शी इज़ द बॉस ऑफ माई होम, शी इज़ द मैनेजर ऑफ माई होम. यहाँ पे कुछ गलत रंग दे दिया गया फेमिनिज़म को कि मेरे जैसे मेरी मर्ज़ी के अलावा मैं रोटी क्यों बनाऊँ. भाई तुम रोटी नहीं बनाओगी तो ये फैक्ट है कि मर्द का जो रास्ता होता है ना दिल का, वो पेट के ज़रिए होता है. तो अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं भी कर सकती कुकिंग और आपका मी अंडरस्टैंड करता है, तो देयर आर लॉट ऑफ वेज अराउंड इट. मुफ्ती तारिक मसूद की बड़ी खूबसूरत बात की कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि भाई ये सब ऐसे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं. अगर नहीं खाना पकाना आता कोई मसला नहीं, बाजार से ले आओ, कोई इशू नहीं है. उतने का पड़ता है इतना घर में पड़ता है. लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो खामा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई नहीं, हम वुमेन पावर है तो ये हम नहीं करेंगे. आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी.
آپ کیسے دیکھتے ہیں فیملی؟ یار دیکھیں اس سے پہلی بات تو آپ نے کہا نا اس طرح کہ طلاقیں یہ وہ واحد حلال کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. واحد حلال کام ہے. دوسرا جو سب سے پہلا رشتہ اس دنیا میں بنا تھا وہ میاں بیوی کا تھا, آدم اور حوا. چاہتے تو ماں باپ بنا کے بھیجتے, یا چاہتے تو ان کو بیٹا کر دیتے, ان کو ماں کر دیتے, یا ان کو بیٹی ان کو باپ کر دیتے. نو سر, that was wife and husband. تیسرا جب شیطان کا کہتے ہیں نا وہ کلاس لگتی ہے, یا جو اس کی ڈیلی روٹین کے اوپر بات ہوتی ہے, جو سمندر کے اوپر کہیں لگتا ہے تخت, تو اس کے اوپر شیطان صرف اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے جو یہ کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے. باقی وہ سب کو سائڈ پہ کر دیتا ہے, جھوٹ بلوایا, دھوکہ دلوایا, oh, it doesn't matter. بیوی والے کو آگے میاں بیوی کو لڑائی کروائی, کیونکہ سر جی اس سے پوری نسل خراب ہو گئی. آپ نے ایگزامپل دی تھی, انشی نے شٹ اپ بولا تھا. اب یہ چیز وہ بچے اگر اس کو صحیح سے چینلائز نہیں کیا جاتا, وہ بچے اس کو دل میں رکھتے اور وہ آگے پنپ کے وہ ایک درخت بنتا جو کہ 15-20 سال آپ کاٹتے خدا نخواستہ. وہ چیز کیوں؟ کیونکہ جیسی اس چیز میں دراڑ پڑتی ہے تو دو خاندان ہلتے ہیں, دو خاندانوں کے افراد ہلتے ہیں, وہ پورے خاندان تتر بتر ہو جاتے ہیں. آج کے زمانے میں شاید آپ نے شیئر کیا تھا, کیونکہ اب آپ کو گھسیٹ رہا ہوں میں اس کے اندر, آپ نے شاید شیئر کیا تھا کہ وہ لڑکی کو آپ نے کہا, مطلب اس پہ جو آپ نے پکچر لگائی ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ ہم نے انسان کا بچہ سمجھ کے تمہارا نکاح کیا ہے, اگر کوئی غلاظت ہو تو واپس آ جانا, ہم بیٹھے ہیں. رائٹ, آپ مجھے بتائیے, آپ ایز اے کارپوریٹ پروفیشنل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر آپ کو میں کہوں فاضل صاحب یہ پروجیکٹ اے ہے, پروجیکٹ بی ہے, آپ دونوں پہ کام کریں اینڈ سی ہاؤ اٹ گوز, مطلب پروجیکٹ اے آپ کا ایک بزنس ہے, بی ایک بزنس ہے, آپ پروجیکٹ اے پہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا آپ کا فال بیک بی ہے, will you actually put all your effort into? No, you won't, I won't, کیونکہ مجھے پتا فال بیک ہے, یہ نہیں چلے گا تو یہ چل جائے گا. آپ نے جیسی یہ لبرٹی گھمائی, وہ بندی نے وہ والا کارڈ یوز کرنا ہے جس کو وہ فیمنزم کہتی ہے, بندی نے وہ کارڈ یوز کرنا ہے, جس میں میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ آگے سے وہ تم پہ تیزاب پہ کروں گا, نہیں جی میرا مجازی خدا ہے, چپیڑ مارو اس کو. صحیح بات ہے, تم لڑو اپنے فائٹ, ڈیفائن کرو. دیکھیں بات یہ فاضل صاحب, جو پرائم ہے لائف کا, اس لائف کا بھی اور ہیئر آفٹر کا بھی پرائم, وہ جنت الفردوس آپ کے پاس, آپ کے قدموں میں دی ہے, ماں کے قدموں میں, جو کہ عورت ہے. بیٹے کی یا مرد کی تو صرف پیدائش کی خوشی ہے سر, پھر وہ ساری زندگی پستا رہتا ہے. یہاں پہ میں پٹی کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی سمپیتی گین نہیں کر رہا, بڑے بڑے خبیث قسم کے مرد ہم نے دیکھے ہیں, وہ صرف پیدائش پہ خوشی ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بہن کا خیال کرنا ہے, تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو ماں کا خیال کرنا ہے, تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو جی بیگم آ گئی, پھر بیٹی آ گئی, پھر وہ چلا جاتا ہے. یہ تھا مرد. ماں کے قدموں تلے جنت دی ہے. تو جو یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے نا کہ فیمنزم اور ہم زیادہ, ہمارا جسم, ہماری مردی ہے, وہ ایکس وائی زیڈ, میں کہتا ہوں ایک بات سن بھائی ادھر, اس سے زیادہ کیا تجھے اوپر کرے گا بنانے والا کہ اس نے اس چیز کو جو پرائم ہے زندگی کا بھی اور آگے کا بھی, وہ تیرے قدموں کے نیچے مار دی ہے. اس سے زیادہ تجھے کیا چاہیے بھائی؟ ہماری باپ ہیں ہم, رائٹ, ہم ٹھیک ہے, ہمارا ایک ہے ایک پرابلم, مطلب ایک کہنا چاہیے رول ہے, ہماری دعا کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا. وہ بھی والدوں کے بارے میں کہا ہے, وہ والد بڑا ڈفرنٹ والد ہے, ہم آپ جیسا والد نہیں ہے بھائی. وہ ہم تو ہمارا اپنا ہی ان کوشچن, ہم تو کوشچنیبل سینس میں. فیمنزم کیا ہے کیا نہیں ہے سر جی, بات یہ ہے آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آدھا سچ جھوٹ سے بھی, جس کے اوپر میری بحث ایک دفعہ ہو گئی تھی. بحث نارملی میں کرتا نہیں ہوں اور دین کے معاملے پہ کبھی بھی نہیں کرتا. انگلینڈ میں 2 یہودی مجھے ٹکر گئے اور انہوں نے پبلکلی مجھے کہا کہ تم جو کہتے ہو پروفیٹ محمد, تو ہی یوزڈ اے ویری ڈسکسٹنگ ورڈ فار آور پروفیٹ. اس نے کہا انہوں نے تو 9 سال کی عمر کی بچی سے شادی کر لی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب میں سن رہا تھا, اب یہاں پہ کوئی اور ہوتا تو وہاں پہ دنگے ہو جاتے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, تمہیں آدھا سچ بتایا گیا جو کہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے ہم بستری کی تھی 9 سال کی عمر کی بچی؟ میں کہیں نہیں لکھا. جب وہ پیوبرٹی کو ہٹ کیا ہے, دیٹس وین دس ایکچولی ہیپنس. اس کی کیا پروٹوکولز تھے, کیا بیک سٹوری تھی, نہیں, تم نے وہ پکڑ لیا کیونکہ وہ چیز بکتی ہے. آج لگا دو بین شپارو وغیرہ کی ویڈیو جس کے اوپر وہ بات کر رہا ہے, ایسے ویوز آئیں گے, ایڈورٹائزرز آئیں گے. سر جی کہا تھا والٹائر نے, when it comes to money everybody belongs to the same freaking religion, بول دیا تھا فلاسفر نے. بالکل. اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر کبھی اس طرح کا مسئلہ ہو, مسئلہ ہوتا کیوں ہے فاضل صاحب؟ طلاق ہو کیوں رہی ہے؟ کیونکہ طلاق تب ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں rather than ایک دوسرے سے بات کرنے کے. وہ ڈیفیکلٹ کانورسیشن کا جو ایلیمنٹ ہے
وہ अवॉइड करते हैं. बस मेरा नहीं ख्याल. मैं आऊंगा, मैं अपना दुखड़ा रहूंगा. अगर मैं हस्बैंड हूं ना, मैं अपना दुखड़ा रहूंगा अपने दोस्त के साथ. दोस्त ने मेरे मशवरे देगा वो. तुमने मेरी कहानी सुनी है ना यार, तू मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनेगा. तूने उस बंदी की तो सुनी ही नहीं. अब मेरी साइड ऑफ द स्टोरी में हीरो कौन होगा? मैं. विलन कौन है? वो. तो अब तुम्हारा एक अपना माइंडसेट है, तुमने उसके हिसाब से मुझे मशवरा दे दिया, जिसमें मैंने कहा अबे भाई दादा बाद में चिपेड़ा मार जाके घर जाके ऐसी की तैसी मर्द हैं हम, हमें अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया. ओ भाई ओ निकल भाई, चल चल. कौन से मकाम, क्या हो गया, तुम्हारी वो औकात है मकाम वाली, राइट? लेकिन बिकॉज आई एम इमोशनली ट्रिगर्ड एट दैट टाइम, मैंने लाइक हाँ मैं करूंगा, देखो क्या होता है. वो गई, उससे अपनी दोस्तों को बताई जिसमें मैं विलन था, वो हीरोइन थी. कौन पिसा? बच्चे पिस गए क्योंकि हम दोनों अलग हो गए. क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, हम दोनों ने एक दूसरे की बातें की दूसरों के साथ. क्यों भाई? अच्छा, ये सारी बातें हमने थोड़ा सा सोसाइटल इश्यूज पे डिस्कस किया. हम थोड़े घर की चार दीवारी में रहे, सोसाइटी में रहे. अभी हम काम की तरफ नहीं आए. ज़्यादातर हमने शुरू में स्टार्ट किया था काम की तरफ, तो थोड़ा सा काम की तरफ दोबारा जाते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम तो हमारा काम पे गुजरता है ना. हाँ. घर पे तो हम सोने जाते हैं और बस दाल चावल खाने जाते हैं, दाल चावल खबरनामा देखने जाते हैं. 9 to 9 लाइफ, क्या 9 to 12 लाइफ हो चुकी है. मनी मेकिंग मेंटालिटी, मनी इज़ ईविल. सेल्स वाले जिसको कुछ नहीं आता वो सेल्स में चला जाता है. मंजन क्यों बेचते रहते हैं लोग, जिसको देखो अपने मंजन बेच रहा है. ये बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सुनते हैं. सही है. फॉर एग्जांपल आई हैव बीन इनटू फिटनेस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम. यार ये नया फिटनेस का मंजन है. सही है. इसके पैसे क्यों लेते हो, ये तो सदका जारिया होना चाहिए. मैंने कहा ऑलरेडी बेसिकली यूट्यूब सदका जारिया कर रहा है, गूगल कर रहा है. अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने मुझे कहा कि अब तो फिटनेस कोचेस फारिग होने वाले हैं, AI आ गया. अच्छा तो क्या होगा? कह रहे हैं पूरा वर्कआउट बना के दे रहा है. मैंने कहा भाई सिर्फ आपकी जो एफर्ट गूगल से और यूट्यूब निकालने से जो डेटा निकालते थे ना, सिर्फ उसने वो फैसिलिटेट कर दिया. आप सिर्फ लिख के दोगे कि वो काम कर दे मेरा. वर्कआउट नहीं करेगा वो आपके लिए, डाइट नहीं करेगा वो आपके लिए, फिटनेस आपको ही करनी है. तो दैट थिंग इज फैसिलिटेटेड. ये जब गूगल आया था, ये जब से चल रहा है फ्री में, कब से अवेलेबल है. लेकिन जो बंदा काम कर रहा है, और सिंपल सी बात है कि फ्री एजुकेशन या फ्री कंटेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब देख लोगे. फॉर एग्जांपल आप फिटनेस में आना चाहते हो और आपके पास पहले ही 10 चीज़ें हैं, ये पहले अपना प्रोफेशन है, तो आपको 10 साल लग जाएंगे वो सीखते सीखते. तो हमेशा क्या होता है कि ये फ्री कंटेंट बेसिकली एक बिजनेस जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने का एक मॉडल है. ठीक है, ये हमें सबको समझना चाहिए. लेकिन हमारे माशरे में ये लोग समझते नहीं. हमारे माशरे में जिसके पास DSLR है ना, वो अगर अपने फूफी की शादी में जाता है बोलता है मेरी पैसे, तो फूफी बोलती है क्या पागल हो गया, अब घर वालों से पैसे लेगा. ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. ये मनी मेंटालिटी, ये क्या प्रॉब्लम है, मुफ्ताखोरी का क्या मसला है, हम कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं, हम इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि सारा पैसा अपनी जेब में रखना चाहते हैं, उसको रोलिंग में नहीं लाना चाहते. मनी इज़ एनर्जी ना, मेरे पास से आपके पास जाएगी तो वो फ्लो करती रहेगी, जितना फ्लो करेगी उतना अच्छा है. इंपोर्ट हमारी सबसे ज़्यादा है, एक्सपोर्ट है नहीं ना होने का, जिसकी वजह से हमें इशूज़ आ रहे हैं. वो कहते हैं ना प्रॉपर्टी में पैसा घूमे जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही हैं. तो व्हाट इज़ दिस मनी माइंडसेट, ये कहाँ रॉन्ग गया है, क्या इसके ओरिजिन्स हैं और ये किस तरह ठीक हो सकता है? अच्छा यार, मेरी हर बात जो है ना वो 1400 साल पीछे जा रही है. वहीं से हम रेफरेंस ले रहे हैं. इस्लामिकली जो आपका पैसा, जो सेविंग मेंटालिटी है, उसकी तरफ आएंगे ताकि उससे फिर हम लेके चलेंगे कि पैसा किस तरह से गड़बड़ कर रहा है. सेविंग मेंटालिटी का मतलब ये है कि पैसा अगर रोक लिया है, इट्स जस्ट लाइक स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी जो कि गंदा होता है. अगर आपने पैसा रोक लिया, गंदा है वो. सही बात. उसको आपने रोटेट अगर नहीं किया, गंदा है वो. ठीक है, ये इस्लामिकली बात प्रूवन है और इट्स अ फैक्चुअल थिंग, क्योंकि उससे फिर एक गलत किस्म की मोहब्बत आपके दिल में उठनी शुरू होती है. मैं अक्सर नमाज में एक दुआ मांगता था और अब तो रेगुलरली मांगता हूँ, वो मैं चाहूँगा आप लोग भी मांगे, कि अल्लाह ताला कभी कागजी मोहब्बत मत देना हमें. फ़कत कागज़ के टुकड़े होते हैं ये, जिसके अगेंस्ट वो जो शायर ने कहा था कि ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं. जो व्यूअर्स और जो व्यूज़ का गेम है सारा, वो जितना खराफात दोगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसे चैलेंज जो था वो ये था कि बुराई में लज्जत डाली गई है ताकि देयर इज एन अट्रैक्शन. अदरवाइज जिहाद बिन नफ्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नेगेट हो जाता है. फिर जिहाद कैसा, उसमें अट्रैक्शन है ही नहीं, तो आप उसकी तरफ खिंच नहीं रहे, तो वो फिर बैलेंस नहीं हो पाता. तो उधर इम्तिहान इस चीज़ का था कि दैट इज हाउ यू गोना डू इट. लोग कहते हैं मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. ये बात बाय डिफॉल्ट गलत है. क्यों? क्योंकि द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, especially the evil, is not the money, it's the lack of money. absence of money.
राइट. आप देख लीजिए, कभी आप ये नहीं देखेंगे कि कोई बंदा ऑडी से उतरा उसने गन निकाली हो, भाई मोबाइल दे अपना, वो नहीं होगा. ये हमेशा आपको नजर आएगा डिप्राइव्ड एरियाज के अंदर ऐसे क्राइम होते हुए जहाँ पे पैसे की किल्लत है. अच्छा, चूंकि क़िबला हमने वो बना दिया खुदा ना खास्ता, क्योंकि हमने कहा ना, और वो हदीस में प्रूवन थी बात कि एक वक्त ऐसा आएगा कि फाहिशा औरतें, इज्जतदार, जो सूदी निज़ाम वाले इज्जतदार, जो गलत काम करने वाले धोखेबाज इज्जतदार, और उसके बाद एक हदीस ये भी थी कि मेरी उम्मत का जो मेरा उम्मती है वो हर गुनाह कर सकता है सिवाय 2 गुनाहों के. वो झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा. अगर आप देखें रूट कॉज यहां पर आती है. आप कह रहे थे कि मंजन बेचना, आप कह रहे थे सेल्समैनशिप, आप कह रहे थे कि सेल्स, या लोगों को जब कुछ नहीं मिलता वो सेल्स में या टीचर बन जाता है, पुलिस में चला जाता है. राइट. अमेरिका में तो ये भी कहा जाता है द पर्सन हु कैन नॉट बी एनीथिंग, ही कैन ईदर बी टीचर और अ पुलिसमैन, कॉपर. भाई बात ये, हर कोई बेच रहा है सर जी. कोई एक इंसान लाके दिखा दो मुझे जो कहे मैं नहीं बेचता कुछ भी. कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस, कोई आइडिया, कोई पर्सनालिटी, कोई कुछ ना कुछ बिक रहा है. इस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, व्यूवर्स को हम बेच रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेच रहे हैं. आप जाते हैं किसी के पास अपना सर्विस का आइडिया लेके, तो आप आइडिया बेच रहे हैं. आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप अपने आप को बेच रहे हैं. वो बंदा प्रोडक्ट को नहीं जानता, वो फाद साहब को जानता है. और खास तौर पे जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, अपने आप को बेचने जा रहे हो, अपना टाइम बेचने जा रहे हो. अच्छा, तो उसमें होता ये है कि मगरिब के अंदर, खासतौर पे अमेरिका में, ये कहा जाता है कि जो कुछ नहीं बनता वो या तो पुलिस वाला बन जाता है या टीचर बन जाता है. अच्छा. पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है कि जिसको कोई काम नहीं मिला उसको टीचर बना दिया. अब मसला ये है कि जब कौम का मुस्तकबिल ऐसे हाथों में जाएगा कि जिनको जब कुछ ना मिला तो वो ये बन गए, तो वो क्या पैदा करेंगे, वो क्या क्रिएट करेंगे, कैसे माइंड्स क्रिएट करेंगे. ये बड़ा ऑब्वियस है. तो जहाँ तक बात है सेल्स की, जिंदगी में, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर आपको सेल्स ना आती हो. आप कोई भी किताब उठाएं, उसमें जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, या कोई भी बंदा है, वो ये बात कहता है, या बंदी है वो ये बात कहती है कि आपको कोई स्किल आए ना आए, आपको सेल्स आनी चाहिए. आप कंपनीज की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो इस वक्त सीईओज बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह टाइम पे उन्होंने सेल्स में काम किया उस कंपनी के अंदर. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो जो लोग ये कह रहे होते हैं यार सेल्स वाले चरका मार देते हैं, अपने कमीशन के चक्कर में गलत कर देते हैं, ऐसा होता है. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है. लेकिन फिर ये वो बरसाती मेंढक होते हैं जो फकत थोड़े अरसे के लिए अपनी चांदी करने के लिए उस फील्ड में उतरते हैं और फिर साइड पे हो जाते हैं. जो घाघ सेल्स का बंदा होगा ना, वो कभी भी कमीशन के पीछे नहीं जाता. वो जाता ही नहीं, क्योंकि वो रिलेशनशिप के ऊपर जाता है. वो कहता है यार लंबा गेम खेलेंगे, आप भी कमाएं हम भी कमाएं. और ये तभी मुमकिन होता है फाद साहब जब बंदा ऑनेस्टी के साथ जेन्युइन इंटरेस्ट ले. बिल्कुल. आपको अगले के अंदर ये देखना होता है कि यार इसका फायदा है कि नहीं. और यकीन करो फाद, मैंने कई दफा अपनी सेल्स के अंदर चीजों को आगे प्रोसीड ही नहीं किया. मैंने नहीं उनको सेल की, क्योंकि मैंने कहा ये चीज आपके लिए नहीं है, ये अभी आपके लिए मौजूद नहीं है, आप बाद में ले लें. उससे कहा अजीब बेवकूफ आदमी हो तुम, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं. मैंने कहा देखें फिर उस चक्कर में होगा क्या, मैं बायर्स रिमोर्स खरीद लूंगा. अभी आप जज्बात में उमड़े हुए, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने आपके साथ 2-4 अच्छी बातें कर ली, आपने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है. 4 दिन बाद जब जज्बात ठंडे होंगे, आप कहेंगे यार ये क्या भंड मार दिया, मैंने ये क्या ले लिया. वही गंजे को आपने कंगी बेच दी, लेकिन गंजे को जब ख्याल आया और लोगों ने कहा कि तुम तो बेवकूफ बन गए, तो उसने कहा यार वाकई ये तो आपने एग्जैक्टली. तो बायर्स रिमोर्स का मतलब ये है कि अब मैंने ना फ्री फंड में एक बंदे को एंगेज कर लिया जो कि जगह जगह जाके मेरी कंपनी की और मेरे सर्विसेज की बुराई करेगा. हालांकि ना सर्विस बुरी थी, ना प्रोडक्ट बुरी थी, ना चीज बुरी थी, ना पैसे गलत थे, लेकिन चूंकि वो उस वक्त की जरूरत नहीं थी उसकी और मुझे कमीशन बनाना था, मैंने वो चेप दिया. आगे से उसने जाके सबको मुझे बदनाम करना है. तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि अच्छा एक और चक्कर यहाँ पे होता है फाद, लोग रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में लगे होते हैं. यार नहीं रिलेशनशिप बनाएंगे, रिलेशनशिप, तो वो बेचारे रिलेशन तो बड़े अच्छे बन जाते हैं उनकी सेल नहीं हो रही होती. So there are two things, sales and relationship. अच्छा, इसमें एक चीज़ है, काफ़ी कंपनीज बेसिकली ये कहती हैं, जब मैंने सुना, जब मैंने काम किया कि यार लोग आते जाते रहते हैं, काम रुकता नहीं है. कुछ ऐसी कंपनीज में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतने सीजन सेल्स वाले थे कि उनके जाने से पूरे अकाउंट्स कंपटीशन को चले गए. तो इट मीन्स कि सेल्स की जो स्किल है वो लाइफ सेविंग स्किल है. और मैं जो जिस तरह बात कर रहा था, नवल रविकांत, द स्मार्टेस्ट मैन ऑन दी अर्थ, वो उनकी बुक भी है एल्मैनाक ऑफ नवल रविकांत. उन्होंने भी कहा है कि भाई ये वो स्किल है जो कि आप होन कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती है, और इसको इतना ही डिमीन किया जाता है. आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी जो सेल्स सिखा रही है? सेल्स मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं.
اور وہ بھی وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جن کو کبھی سیلز نہیں کی ہوتی. ایگزیکٹلی. ایسے سیلز اسپیسیفکلی کوئی نہیں پڑھا رہا ان دا سینس ایسے کہ وہ سیلز مینجمنٹ فنل یہ وہ ایکسپرٹ کریں گے. سیلز ہارڈ کور کیا ہے, کمیونیکیشن اسکلز ہارڈ کور کیا ہے, یہ نہیں کو پڑھا رہا. بیسکس پہ اسٹک نہیں کر رہے, فینسی چیزوں پہ چلے گئے. مطلب آپ کوئی بھی یونیورسٹی اٹھا لیں, میں نے جہاں تک کریکولمس دیکھے لیڈنگ یونیورسٹیز کے, مجھے نظر نہیں آیا اس میں ہاں وہ کہیں نہ کہیں ایک مائنر کے طور پہ آ جاتا ہے. یہ میجر ہے بھائی, یہ باپوں کا باپ ہے یہ سیلز جس کو آ گئی. مطلب جس کو بات چیت وہی بات آ گئی نا, قرآن میں ذکر ہے نا, یہ ایلیمنٹ اگر آپ میں آ گیا. دیکھیں اگر آپ کمیونیکیشن اسکلز وہ والی چیز ہے. جتنے بھی پیغمبران دین آئے ہیں, رسول آئے ہیں, 1,24,000, وہ ایک آئیڈیا ہی تو لوگوں تک ایگزیکٹلی پرسویژن تھی نا. وہ کیا کیا انہوں نے, پرسویڈ ہی تو کر رہے تھے, کنونس ہی تو کر رہے تھے, آئیڈیا ہی تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو کانسیپٹ تھا وہی آگے لے کے جا رہے تھے نا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیلز از دا بیڈ تھنگ, یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پریچنگ اور ٹیچنگ از دا بیڈ تھنگ. یہ تو بڑا معتبر پیشہ ہے, بہت معتبر. اصل میں میرے خیال سے تھوڑا سا کنکلوڈ کریں گے چیزوں کو. یہ ایک ٹاپک میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ آپ بات کر بھی رہے ہیں اس پہ اپنے سوشل میڈیا پہ, میں چاہتا تھا اس پہ بات کروں. منی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے منجن جو بیچ رہے ہیں غریبوں, شاید ہم لوگ کی بات کریں گے. اچھا آپ نے 2-3 ویڈیوز ان کی بنائی, میں اصل میں صرف ایک چیز یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی میں اس بندے کی تھوڑی سی وکالت کروں گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں آئی لائک ہم لیکن آئی ہیٹ ہم ایز ویل. 2-3 باتیں ایسی ہوئی کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس نے ایک ویڈیو بنائی, شاید انہوں نے اس میں کہا کہ تم غریب آدمی ہو, تمہاری وجہ سے, تمہاری کاہلی کی وجہ سے تمہاری بیگم دوسروں کے گھروں پہ جا کے کام کرتی ہے. ایونچولی ایسا ہوا کہ اتنا اثر نہیں کیا اس بات نے مجھ پہ, لیکن اگلی دفعہ ہمارے گھر میں ماسی آتی ہے, بیچاری روتی ہے بیگم کے سامنے بیٹھ کے, تو اس کو کچھ رودادیں سناتی ہے. میں بعد میں بیگم سے پوچھا, میں نے کہا بہت رو رہی تھی, کیا ہوا؟ بولے کل اس کے میاں نے مارا ہے اس کو, گھر میں چرس کے نشے کر کے آیا تھا, یہ بیچاری کماتی ہے, وہ کام وام کرتا نہیں ہے. آئی ریلیٹڈ ٹو دیٹ. صحیح تو کہہ رہا تھا. کہیں نہ کہیں کوئی اسٹوری ہوتی ہے کسی کی, تو وہ بھی کسی اسٹوری کے تحت. فار ایگزامپل اس نے اپنی ویڈیو لگائی 15 سال جب شیو ویو نہیں تھی اس کی, کہتا ہے کہ یار ایک تھپڑ مجھے لگا تھا, میرے باس نے مارا تھا, جس نے مجھے سکھا دیا کہ شاید انور آئندہ زندگی میں اس طرح کی قسم پرسی کی حالت میں نہیں زندگی گزارنی ہے, اور میں اب جا کے اس کو بتاؤں گا کہ تھینک یو آپ کے تھپڑ کا, جس کی وجہ سے میں آج میں یہاں ہوں. تو دیٹ واز اسٹوری. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ اسٹوری, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح ریلیٹ کرتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگر پرسنالٹی ہٹ کے دیکھیں تو صحیح کرتا ہے. اور سیلز میں وہ کہاں مسئلہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ جب دجال آئے گا تو وہ جس حساب سے دکھے گا اور جس حساب سے عبادت کرے گا, آپ کو وہ کسی بڑے اولیاء اکرام یا اس سے کم نہیں لگے گا. جھانسا ہے نا, شاہد سے میری کوئی پرسنل گرج تھوڑی ہے, کسی کی بھی نہیں ہے, رائٹ, کسی کی بھی نہیں ہے. اور وہ اپنے اتنے مشہور ہو گئے کہ ظاہر ہر کسی کو پتا ان کا نام. طریقہ اس کا وہ طریقہ تھا, وہ کلک کر گیا, لوگوں کو پسند آیا. میں خود ایک زمانے میں بڑا مجھے تفریح ہوتی تھی, میں دیکھتا تھا یار کتنے ہنسی مذاق چل رہا ہے, بٹ دیٹس اٹ, نتھنگ مور دین دیٹ. دا پوائنٹ ویئر آئی ٹک ا اسٹیپ اینڈ میڈ آئی تھنک 2 ویڈیوز, وہ تھی جب اس نے مفتی صاحب کو باقاعدہ گالی دی. That was something that I thought کہ یار یہ تھوڑا سا below the belt ہو رہی ہے بات, ٹھیک ہے, جب تک تفریح آ رہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے, تم بات کر رہے ہو کرو بات, تم سکھا رہے ہو لوگوں کو سکھاؤ. He's selling his courses. That is, he's selling so many things. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایک مائنڈ سیٹ خراب ہوتا ہے نا سیلنگ اور منجن سیلنگ کا, وہ یہاں سے آتا ہے کہ دیکھو منجن بیچ رہے ہیں اپنے, اس کی وجہ سے لوگ کتنے غریبوں کہہ رہے ہیں, کیا کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن اپنے کورس بیچ رہے ہیں, جو کہ بیسیکلی انٹرنیٹ سے لوگ کم کما رہے ہیں, اس سے زیادہ کما رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے کیسے کمانا چاہیے یہ سکھا کے. یس, صحیح ہے. تو یہ تو ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے نفات, کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک جگہ پہ ہیرے کی کان دریافت ہو گئی ہے تو پورا شہر ادھر پہنچ جائے گا, تو آپ بھی ادھر نہ پہنچیں, آپ ہیرے کی کان کی کھدائی کے کدال کی دکان لگا لیں. اپرچونیٹی تو یہی ہے نا, اب سب کو تو چاہیے, وہاں پہ کمپٹیشن زیادہ, یہاں کمپٹیشن نہیں ہے, لیکن سب لوگوں کو کدال چاہیے. شاہد نے بدتمیزی جو کی, دیکھو وہ اس کا پرسنل میٹر ہے, اور میں نے ایک اصلاحی طریقے سے اس پہ بات کی. میں نے کوئی غلط بات اس سینس میں نہیں کی, نہ میں نے کوئی گالم گلوچ کی, نہ میں نے کوئی ایسا کہا کہ ماں بہن اور یہ اور وہ ایکس وائی زیڈ, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. لیکن بات یہ ہے کہ تم پاکستان کی 80% آبادی غریب ہے یار, پورا پاکستان غریب ہے, ہم سب غریب ہیں, غریب ہو یہ غریب, مطلب یار اس بات سے اندازہ کرو کہ پاکستان میں نا اس سے کئی گنا بڑے بڑے امیر پڑے ہوئے ہیں, کئی گنا. لیکن وہی بات ہے نا کہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نہیں ہے. اب
کس طریقے سے بنائی کیا بنائی, جب ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے چیز مل جائے وہ تو اس کو پتا نا اس کی کیا اس میں کہنا چاہیے نا حکمت ہے, ہمیں نہیں پتا. اب وہ بات کیا کر رہا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے, وہ موٹیویٹ کر رہا ہے نا, لیکن آپ پیورلی پیسے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہو. مطلب میں نے ایک بات پہلے بھی شاید پوڈ کاسٹ میں بولی تھی یا کہاں بولی ہے کہ کچھ لوگ اتنے شدید غریب ہوتے ہیں فہد کہ ان کے پاس سوائے پیسے کے کچھ نہیں ہوتا, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا. اور اس کی ایک خاص کلٹ فالوئنگ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے گا کیونکہ میرے پاس وہ ان باکسز گرنے شروع ہو گئے تھے, لائک ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ مل لو مجھ سے, یہاں رہتا ہوں میں, آ جاؤ. وہ ایک خاص کلٹ فالوئنگ ہے اور وہ بندے اسی طریقے سے پھر وہ لڑکیوں کو بھی بیش کر رہے ہیں میرے اس پہ آ کے, لڑکوں کو بھی گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک خاص مینٹیلٹی ہے. یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو $50-100 دن کا بنا لے, مہینے کا بنا لے, اس کے لیے بہت ہے, اس کے لیے وہ جنت ہو گئی ہے. صحیح بات ہے, جبکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ سوشل سرکل وہ ہے نا, اس نے اس کو ٹیپ کر لیا. اب being an analytical business person myself, I would be like he has tapped down a market that was still untapped. He connected with them, he started selling the courses, he made some money out of it. Communication skills. Right? وہ ایک tapped market تھی, untapped تھی, اس نے اٹھا لی وہاں سے. اب وہ ایک سوشل سرکل ہے جو اس کو اٹھا رہا ہے, اور وہ سوشل سرکل سیڈلی ایک بڑی عوام ہے. صحیح. تو یہ چکر ہے. اچھا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک سوال جو میں اکثر لوگوں سے کرتا ہوں, یہ سوال بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کیونکہ میں بھی ہل گیا تھا پہلی دفعہ مجھ سے ہوا تھا, کہ کون سا ایسا سچ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچ ہے دنیا میں, لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں آپ سے اگری نہیں کرتے, وہ تو پاگل ہے, بکواس کرتا ہے, کچھ نہیں پتہ اسے. دوبارہ بتانا کیا سچ, کیا کون سا ایسا سچ ہے that you know کہ this is the universal truth, لیکن میجورٹی آپ سے اگری نہیں کرتے اس چیز پہ. جو میرا سچ ہے یا جو یونیورسل سچ ہے؟ یونیورسل, جو آپ جانتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوتا ہے. گھما دیا نا؟ نہیں میں گھما تو دیا, میں سوچ رہا ہوں. انٹرسٹنگ کویشچن. مطلب آدمی انٹروسپیکشن میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ ایسی کون سا سین ہے, مطلب میں واٹ آئی اسٹینڈ فار, جس کی وجہ سے لوگ اگری نہیں کرتے کہ نہیں بھائی آپ یہ جو بات بول رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا, اور میجورٹی آپ کو یہ بولے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے ہم ابدی نیند کو بھلا بیٹھے ہیں, یا وہ کبھی بھی آ سکتی ہے, موت. میرا نہیں خیال یہ میجورٹی آپ سے ڈس ایگری کرے گی. ڈس ایگری کرتے نہیں, لفظوں میں ڈس ایگری نہیں کرے گی, لیکن پلان اسی طرح بنتے ہیں. کل صبح اٹھنے کی پوری پلاننگ ہوئی ہوئی ہے, اگلے مہینے کی پلاننگ ہوئی ہوئی ہے, اگلے سال کی پلاننگ ہوئی ہوئی ہے, 5 سال بعد یہ کر لوں گا. ڈینائل میں ہے نا, منہ سے کہہ رہا نہیں موت برحق ہے, لیکن سیونگز اکاؤنٹ پورے کھلے ہوئے ہیں. موت برحق ہے لیکن اگلے وقت کا کھانا پورا سیو ہوا ہوا ہے. ڈینائل میں یہ تو ہے نا. اور اگر آپ کو کوئی ایسی اپرچونیٹی ملے کہ آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں, کوئی ایسی ٹائم مشین آپ کو ملے, تو آپ کیا ڈفرینٹلی کریں گے کہ اب جو آپ یہ 10 سال آپ کے پرانے گزرے ہیں, آپ ابھی 10x 100x پہ بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے آپ واٹ یو شوڈ ہیو ڈن ڈفرینٹلی 10 years back? I wouldn't change a split second if I go 10 years back. اچھا. Today what I am is because of those experiences. Why would I change that? Oh, it nice. was his game. Nice. A split second I wouldn't change. Okay, then you can't hate the experiences that have made you who you are today. میرے والد صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کوئی تو ایسا ہوگا ڈیسیشن جو تم نے غلط لیا, تم واپس جاؤ وقت میں تو تم کوئی ایک چیز ڈفرینٹ کرو. میں نے کہا ایک چیز, میں ایک سانس غلط اس پیراڈائم سے ڈفرینٹ نہیں لوں گا, ایگزیکٹلی وہی کروں گا, بیکاز دیٹ از واٹ آئی ایم, دیٹس واٹ میڈ می. اب میں اس چکر میں جاؤں تو میں اس کی ایگزسٹنس پہ ڈینائل پہ آ رہا ہوں نا کہ یار ایکچولی دی ٹرو گریٹیٹیوڈ آئی تھنک. دیٹس واٹ اٹ از. صحیح ہے. کوئی ایسا سوال آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے نہیں پوچھا اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میں مینشن ضرور کروں, کوئی ایسی چیز کوئی نہیں میرا, ہاں ایک چیز ضرور ہے جس کے اوپر میں, بلکہ ہمارے جو یہ ان سے بات ہوئی ہے میری, کیا نام ہے حضرت کا, منیب کو میں بتا رہا تھا باہر کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سگنیچر رکھا ہوا ہے اپنا, جس کے اوپر میری ابھی ایک ویڈیو چڑھی ہے جو کہ 5.5 لاکھ ویوز سے اوپر چلی گئی ہے, جس کو انڈیا میں بہت دیکھا جا رہا ہے. ایک گولڈن ریشو ہے, ایک ہولی ریشو ہے, پوری کائنات فہد صاحب وہ اس نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ نمبر ہے 1.618. کیسے میں بتاتا ہوں, آپ کی انگلی یہاں سے یہاں تک, اس کا پروپورشن نکالیں 1.618, یہاں سے یہاں تک 1.618, یہاں سے یہاں تک,
पूरा फिजिक एवरी सिंगल थिंग अल्लाह ताला ने 1.618 की मोहर लगाई हुई है. अच्छा. आपका जो कुरान है, कुरान की जो आयतें हैं, जो मैं अभी बता रहा था मुनीब को, असजद का इल्म कहलाता है कि पूरा कुरान अर्थमेटिकली प्रूवन है कि वो बैलेंस्ड है. ठीक है. जो दुनिया का जो कह देना चाहिए, क्योंकि जब ये बात हो रही थी और जब इस्लामिक मुस्लिम फिलोसफर्स इस चीज को आगे लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार अमरीकी, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया. उन्होंने कहा हम कोई भी तस्वीर होती है ना, तो उस तस्वीर के ऊपर जब ये प्रोग्राम लगता है तो वो उसका सेंटर पॉइंट बता देता है कि ये इस पिक्चर का सेंटर पॉइंट ऐसे करके. तो वो कहा अच्छा बड़ी जबरदस्त बात है, वो तस्वीरें उठा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे. उनमें से एक ने कहा कि यार इसको एक काम करो, फ्लैट करो दुनिया के नक्शे को और इसको लगाओ उसके ऊपर. और लगा दिया. वो गोल्डन रेशियो का पॉइंट जो था वो खाना काबा पे उतरा. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मान लिया हमें इत्तेफाक हो सकता है. उन्होंने कहा नहीं इत्तेफाक नहीं, एक और काम करते हैं. उन्होंने कहा खाना काबा से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डिस्टेंस, इसका प्रोपोर्शन निकालो 1.618. उसने कहा खाना काबा से लेकर साउथ और फिर साउथ टू नॉर्थ 1.618. 5वीं आयत 27वें पारे की जो सूरत है, सूरह रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान. सूरज और चांद एक हिसाब से गर्दिश कर रहे हैं. हिसाब क्या है? उन्होंने कहा दुनिया को और चांद को ऐसे ले आओ, सेंटर पॉइंट पे लेकर आए, डिस्टेंस निकाला, प्रोपोर्शन निकाला 1.618. उसने कहा ये चीज तो 1400 साल पहले बता दी थी. पूरी कायनात उस पे खड़ी हुई है. आप कोई भी चीज उठा लें, जो परफेक्ट, बिल्कुल कोई भी कंस्ट्रक्शन उठा लें, खा वो घर की हो, खा वो कपड़ों की हो, खा वो इस चीज की हो जो सामने रखे, खा वो ये पत्ते हों, फूल हो, उसकी ज्योमेट्रिकल जब उन्होंने प्रोपोर्शन निकाला 1.618. ऊपर से बर्फ गिर रही है, बर्फ का वो क्रिस्टल गिरता है, उन्होंने उसको उठाया 1.618. वो कहते हैं कहां जा रहे हो, किधर कर रहे हो, हमारी हर जगह पे लगी हुई है, सब हुई हुई है मोहर. ये आपने नया पर्सपेक्टिव दिया. मेरे ख्याल से गूगल और सबको ये बताने वाला है कि क्या चीज है. नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहला पर्सपेक्टिव मुझे नहीं पता था डेफिनेटली कि योर एंटायर बॉडी is 1.618. Entire physique is on the proportion of 1.618 actually. और ये एक ऐसी चीज है क्योंकि उन्होंने कहा था ये कायनात के बनाने वाले ने अपनी मोहर, सिग्नेचर हर जगह कर दिया. इवन जो आपका मट्टी का जो रेत का जर्रा है, आप उसको भी जब निकालते हैं दैट इज 1.6. माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ये होगा. अब ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ सर, ये ये हो गया उधर से. चलें, थैंक यू दाराशिको भाई. हमेशा आपसे जब भी बात होती है, क्योंकि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जिनसे बात करके ना आदमी जब उठता है तो बोलता है यार दुनिया में कुछ नहीं बचा, मर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है. एक वो होता है जिसके पास से आदमी बात करके उठता है तो बोलता है यार हमें तो कुछ नहीं पता था, अभी तो शुरुआत है. तो आप दूसरी का हमारे लिए खास तौर, अल्लाह अकबर. तो दिस इज़ रीज़न आई कॉल यू अगेन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल इशूज़ हैं मैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, जिनके बात करता भी हूँ. हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हों, हम सोसाइटल सेटिंग में बैठे हों, तो एक उंगलियां उठती हैं आपकी तरफ, हमें खड़ी जाती है कि ये कैसी बात हो रही है. तो मैं चाहता था कि आप आएँ और हम सोसाइटल इशूज़ पे बात करें. हमने वर्क लाइफ पे बात की, हमने रिलेशनशिप पे बात की, डिवोर्स पे बात की, और मैं चाहूँगा आइंदा और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह का कंटेंट करते रहें. और उम्मीद करता हूँ कि हमने बहुत वैल्यू ऐड की है ऑडियंसेस की लाइफ में. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपने कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको कौन से पार्ट्स अच्छे लगे और कौन से पार्ट्स आप चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा बात की जाए, और आपको क्या लगा कि हम और वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं. क्योंकि दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट सेन एंड साउंड स्टोरीज़, स्टोरी टेलिंग, हमारी सोसाइटी की स्टोरीज़, हमारी वो सारी चीज़ें जिसके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते लेकिन हमें करनी चाहिए, और जो कंट्रोवर्सीज़ भी शायद क्रिएट कर दें, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा शोर मचेगा जब इस तरह की बातें होंगी. तो थैंक यू अगेन. और साइनिंग ऑफ. दाराशिको भाई का जो फेसबुक का इनका अकाउंट है और इनके जो इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा. यू विल हैव अमेजिंग कंटेंट इंशाल्लाह कमिंग योर वे. सो फहाद एंड दाराशिको हियर. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.